نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پچھلے ہفتے ہم نے سورہ تکویر کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا بفضل اللہ وعونہ۔ آج اب ہمیں سورۃ الانفطار کا مطالعہ کرنا ہے۔ حسب سابق آج بھی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت آپ شیخ القراء محمود خلیل حسری رحمہ اللہ کی زبانی سنیں گے، اور یہ آخری صورت ہے ہمارے پاس۔ یہ 5 صورتوں کی قرأت کا ایک ریکارڈ تھا، سورہ نبا سے اور یہ سورۃ الانفطار تک۔ تو متن آپ کے سامنے ہے اور تلاوت آپ شیخ القراء محمود خلیل حسری کی زبان سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت الى آخر السورہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، آمین۔ اس سے پہلے کہ ہم سورۃ الانفطار کا مطالعہ شروع کریں، مجھے پچھلے درس میں جو مجھ سے ایک سہو ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کی تصحیح کر دوں اور وہ بھی ریکارڈ پر آ جائے۔ میں نے سورہ تکویر کے آخری حصے اور سورۃ النجم کے ابتدائی آیات کا جو تقابلی مطالعہ کرایا تھا، اس میں میری زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ صاحبکم کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف ان 2 مقامات پر آیا ہے۔ اصل میں تو تقابل کرانا چاہتا تھا کہ یہ 2 مقامات اس اعتبار سے بہت ممتاز ہیں، ممیز ہیں، نمایاں ہیں کہ دونوں میں مضمون ایک ہی ہے، یعنی سلسلہ وحی کی 2 کڑیاں، کہ پہلی کڑی حضرت جبرائیل علیہ السلام، دوسری کڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کی باہمی ملاقات اور رویت، حضور کا حضرت جبرائیل کو دیکھنا ان کی اپنی اصلی ملکی شکل میں، یہ مضمون ہے دونوں مقامات پر۔ تو دونوں مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے صاحبکم کے لفظ سے ہوا ہے، سورۃ النجم میں شروع میں، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل کا ذکر ہے، اور سورۃ التکویر میں پہلے حضرت جبرائیل کا ذکر ہے، پھر حضور کا وما صاحبکم بمجنون۔ تو نوٹ کر لیجئے کہ 2 اور مقامات ہیں قرآن مجید کے جن میں حضور کے لیے صاحبکم یا صاحبہم کے الفاظ آئے۔ سورہ سبا میں آیا ہے، لوگوں سے کہا گیا غور کرو، سوچو، اپنی امکانی حد تک اس مسئلے کی گہرائی میں اترو۔ ما بصاحبکم من جنہ، تم پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی اگر ذرا غور کرو گے دیانتداری کے ساتھ، تمہارا دل گواہی دے گا، اور یہ حقیقت مبرہن ہو جائے گی کہ تمہارے یہ صاحب جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون کا عارضہ نہیں ہے، ان پر کوئی جنون کا حملہ نہیں ہوا ہے، یا کوئی آسیب ان پر مسلط نہیں ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہی مضمون آیا ہے سورۃ الاعراف میں، ما بصاحبہم من جنہ۔ فرق صرف یہ صاحبکم وہاں خطاب تھا براہ راست کفار مکہ سے، یہاں گویا کہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے صیغہ غائب میں۔ ما بصاحبہم من جنہ، یہ بالکل سامنے کی بات ہے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ان پر نہ کوئی جنون کا حملہ ہے نہ ہی وہ آصف زدہ۔ تو گویا کہ یہ کل 4 مقامات ہو گئے قرآن مجید میں کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے 3 جگہ پر صاحبکم اور 1 جگہ پر صاحبہم کے نام سے۔ اب آئیے سورۃ الانفطار کی طرف۔ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے مجموعوں کے اعتبار سے جو 7 گروپ ہیں، آج پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ہم ان 7 میں سے آخری اور 7ویں گروپ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ گروپ تقریباً پورا کا پورا مکی صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں مدنی صورتوں کا حصہ جو ہے نہ ہونے کے برابر، اور جو بھی ہے ان میں بھی کچھ اختلاف ہے کہ آیا وہ مدنی ہے یا مکی ہے۔ یہ تو جب آخری حصے میں ہم پہنچیں گے تو پھر تفصیل سے مجھے گفتگو کرنی ہوگی۔ اور یہ در حقیقت وہی لفظ ریسیپروکل جو میں بار بار استعمال کیا کرتا ہوں، عکسی ترتیب۔ پہلے گروپ کا حال یہ ہے کہ اگرچہ وہ 6.25 پاروں پر مشتمل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس میں مکی صورت چھوٹی سی ایک صورت ہے، حجم کے اعتبار سے، چاہے اپنے فضیلت کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، وہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن ہے، مکمل قرآن۔ والقرآن وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اس اعتبار سے۔ لیکن یہ کہ آیات 7، اور اس کے بعد 4 صورتیں جو ہے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، بڑی طویل ترین صورتیں قرآن حکیم کی، یہ 4 صورتیں مدنی۔ تو گویا کہ بالکل برعکس کیفیت جو ہے آخری گروپ میں ہے کہ سورۃ الملک سے لے کر مسلسل یہ صورتیں جو چل رہی ہیں مکیات ہیں، اور آخر میں چند صورتیں چھوٹی چھوٹی آئیں گی کہ جو مدنی ہیں۔ نہ صرف یہ گروپ بلکہ اس سے پہلا گروپ بھی ہے جو ہے، ان کے بارے میں بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ان دونوں گروپوں کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انذار ہے، خبردار کر دو، قیامت کی خبر دینا، اور وہ لوگوں کو متنبع کر دینا، وارن کر دینا۔ وہ گھڑی آ کر رہے گی، ان الساعۃ لآتیۃ، وہ آ کر رہے گی، وہ تو شدنی ہے، ہو کر رہے گی۔ لہذا ابھی سے ہوش میں آؤ اور اس کی فکر کرو کہ اس روز تمہیں کھڑے ہونا ہوگا اپنے رب کے حضور میں، جواب دہی کرنی ہوگی۔ انذار گویا کہ ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہے۔ پھر ان صورتوں میں سے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ 6 صورتیں تو وہ ہیں کہ جو 3 کے سب گروپس پر مشتمل ہیں۔ ایک صورت ان میں منفرد مزاج کی ہے، سورۃ الملک منفرد ہے، لیکن اس کے بعد سورہ نون اور سورہ حاقہ، ان کے درمیان نسبت موجود ہے جوڑے ہونے کی۔ اس کے بعد سورہ معارج ہے اور سورہ نوح ہے، یہ جوڑوں کی شکل میں جوڑا ہے، لیکن یہ کہ سورۃ الجن بڑی منفرد صورت ہے اپنے مزاج کے اعتبار سے پورے قرآن حکیم۔ لیکن پھر سورہ مزمل سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے تو آخر تک یہ جوڑوں پر مشتمل ہے، ان میں کہیں کوئی اب استثناء نہیں آئے گا۔ 2 صورتوں کے نہایت حسین جوڑے۔ البتہ کہیں کہیں ان میں 4 سوروں کی نسبت پیدا ہو گئی۔ 4 صورتوں کے گروپ ہیں کہ ان میں کوئی خصوصی امتیازی شان ہے، کوئی قدر مشترک ہے 4 صورتوں کے مابین۔ ایک تو 4 سورہ، یہ لفظ سب سے پہلے میرے ذہن میں جو آیا تھا وہ تو آگے آئے گا انشاءاللہ، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح۔ یہ لفظ سب سے پہلے ان صورتوں کے ضمن میں میرے ذہن میں آیا، ورنہ عام طور پر 5 سورات کا لفظ تو چلتا ہے ہمارے ہاں، لیکن یہ 4 سورہ نور و ظلمت، اس موضوع پر میں نے ایک مضمون لکھنا بھی شروع کیا تھا، جیسے کہ بشار بتا بھی چکا ہوں۔ اسی طرح کا ایک 4 سورہ یہ ہے، اور اس کی میں نے پچھلی مرتبہ میں نے یہ بات آپ سے عرض کی تھی کہ سورہ تکویر، سورۃ الانفطار، پھر سورۃ المطففین، پھر سورۃ الانشقاق، یہ 4 جو ہے ایک سب گروپ ہیں۔ خاص طور پر یہ کہ ان میں سے جو 2 جوڑے بنتے ہیں تو دونوں جوڑوں کی جو دوسری صورتیں ہیں، پہلے جوڑے کی دوسری صورت سورۃ الانفطار جو آج پڑھنے چلے ہیں، اگلے جوڑے کی دوسری صورت آئے گی سورۃ الانشقاق، ان میں تو بڑی گہری مشابہت ہے۔ لیکن ایک بات نوٹ کیجئے، یہ اصل میں آج میں جب دیکھ رہا تھا آج کے درس کے لیے تو یہ میری نگاہ سے گزری ایک حدیث جو مولانا مودودی نے اپنی تفہیم میں وہ اس کو روایت اس کو نقل کیا ہے، اور اس سے میرے اس خیال کی بڑی تائید ہوئی اور مجھے اس سے خوشی ہوئی۔ یہ حدیث آپ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ مسند احمد میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی ہے اور بھی بعض دوسری کتابوں میں، اور یہ حدیث موجود ہے، اگرچہ صحیحین میں نہیں ہے، یعنی صحیحین کے بعد مسند احمد اور ترمذی اس کا بھی بڑا اونچا مقام ہے۔
راوی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامت کانہ رأى العین فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کو بھی اس کی خواہش ہو، جسے اس سے خوشی محسوس ہو کہ وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے ایسے دیکھے گویا کہ واقعتاً بچشم سر دیکھ رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ اذا الشمس کورت یعنی سورہ تکویر، اور اذا السماء انفطرت یعنی یہ سورۃ الانفطار، اور اذا السماء انشقت جو سورۃ الانشقاق آئے گی اگلے جوڑے کی دوسری صورت، ان تین کا آپ نے تذکرہ فرمایا کہ ان تین صورتوں کو پڑھ لیا کرے، تو اگر وہ واقعتاً حضور قلب کے ساتھ ان تین صورتوں کو پڑھے گا تو وہ قیامت کا نقشہ اس کے سامنے بالکل اس طرح آ جائے گا جیسے کہ وہ اپنے چشم سر سے دیکھ رہا۔ اب اس میں بھی وہی قدر مشترک ہے کہ جس کی طرف میری توجہ ہوئی اور اسی کی گویا کہ نشاندہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جامع الفاظ میں۔ اس میں جو تیسری صورت ہے سورۃ المطففین، اس کا کیا مقام ہے یہ انشاءاللہ اب اگلے ہفتے درس ہوگا تو میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ جہاں تک یہ جو دو صورتیں ہیں اور ان کے مابین جو صورت زوجیت ہے، نسبت زوجیت جس کا میں تذکرہ کرتا ہوں، جوڑے ہونے کی نسبت، سورۃ التکویر میں 12 مرتبہ آیا ہے اذا، جب ایسا ہو جائے، جب ایسا ہو جائے، جب ایسا ہو جائے، جب ایسا ہو جائے، 12 مرتبہ۔ آیتیں 13 ہیں، اس لیے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، چونکہ وہاں ایک اضافی آیت آ گئی ہے اذا کے بغیر، تو پہلی 13 آیات میں 12 مرتبہ اذا آیا، اور گویا کہ جواب اس کا آیا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اس وقت جان لے گی ہر جان کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے، کیا لے کر آیا ہے، اس لیے کہ جو بھی اس وقت سامنے آئے گا وہ اس کا اپنا حاضر کردہ ہوگا، اس کے اپنے اعمال ہوں گے، اس کے اپنے افعال ہوں گے۔ ہم اس کا تقابل کیجئے تو سورہ انفطار میں 4 مرتبہ آیا، اذا الشمس اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اب یہاں پر سپلٹ کر دیا گیا، جو حاضر کیا اس کی بھی 2 شکلیں ہیں، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، یہ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ تو نہایت گہری مناسبت جو ہے ان کے مابین موجود ہے، معنوی اعتبار سے جو بڑی گہری مناسبت ہے، اور میں نے بہرحال جتنی بھی تفاسیر کو دیکھا ہے کسی کا بھی ذہن ادھر نہیں گیا ہے الحمدللہ کہ یہ بات بڑی ہی واضح ہو کر اجاگر ہو کر میرے سامنے آئی ہے۔ اصل میں ان دونوں صورتوں کے جو بعد کے حصے ہیں، بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو وحی کا سلسلہ یہاں بیان ہوا ہے اور حضرت جبرائیل اور حضور کی ملاقات اور رؤیت کا، اس کا گویا کہ ان کے مضامین سے کوئی خاص قریبی نسبت یا ظاہری نسبت نہیں، لیکن جب آپ سورۃ الانفطار سے تقابل کریں گے تو وہ نسبت سامنے آئے گی۔ ان دونوں صورتوں میں گویا کہ ان لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے جو اللہ کا تو انکار نہیں کر رہے، نہ ہی کسی واضح طور پر شرک کا وہ اظہار کر رہے ہیں۔ ان کی ساری گمراہی کیا ہے؟ یا تو ہے اعراض عن النبوہ والرسالہ، وحی کا انکار۔ وحی کے انکار کے کیا معنی ہے؟ رسالت کا انکار، نبی کو نبی بنانے والی شے جو ہے وہ وحی ہے۔ اور دوسرا ہے آخرت کا انکار، اور آخرت کے انکار میں بھی جیسے کہ نبوت کا انکار، رسالت کا انکار، اس کی بڑی لطیف شکل یہ ہے کہ وحی کو آپ مشکوک بنا دیئے۔ جب وحی مشکوک ہو گئی تو ظاہر بات ہے کہ نبوت اور رسالت کا سارا قصر جو ہے وہ دھڑام سے زمین پر آ گیا، اس لیے کہ اس کی تو ساری بنیادی وہی پر ہے۔ اسی طریقے سے انکار آخرہ کی بھی ایک بہت ہی لطیف شکل ہے، جس کے لیے ایک لفظ میں نے پچھلی مرتبہ بھی استعمال کیا تھا، سٹل، بہت ہی لطیف۔ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ جو بڑی کورس شکل میں سامنے آئے، عام آدمی بھی اس کو دیکھ لے، ایک یہ کہ بڑے لطیف انداز میں آ رہی ہو اور بڑی وہ یعنی یوں سمجھیے کہ ملمع شدہ شکل میں ہو جس کو دیکھنا مشکل ہو جائے، بہت ہی سٹل انداز جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ انکار آخرہ کا وہ سٹل انداز یہ ہے، ارے اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، کیا لے گا کسی کو جہنم میں جھونک کر؟ نہیں، یہ سب ایسے ہی ہے، بس بتا دیا ہے ذرا تاکہ لوگ درست ہو جائیں، یہ ایک ڈراوا ہے، ایک
صرف یہ ہے، ورنہ حقیقت میں کہاں اس کی شان رحیمی، کہاں اس کی شان غفاری. وہ رحیم ہے، ودود ہے، اس سے کہاں ہم یہ توقع کریں گے کہ وہ اپنی ہی پیدا کردہ مخلوق، اپنے ہی ہاتھوں کا بنایا ہوا انسان، خلقتہ بیدیہ، خود فرمایا ہے میں نے اس انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے، کیا اسے آگ میں جھونک دے گا؟ نہیں نہیں، یہ ہونے والی بات. اب دیکھیے اس کا انداز کس قدر لطیف ہے، اور کتنا یہ انسان کے جو جذبات لطیفہ ہیں ان کو اپیل کرنے والا ہے. یہ دو ہیں در حقیقت کے جو گمراہی کے وہ سب سے بڑی بنیادیں. ایک کو لے لیا سورہ تکویر میں، یعنی وحی کو مشکوک بنا دینا. اجی کیا پتہ، یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آئے ہیں، پتہ نہیں کوئی جن دیکھ لیا ہو انہوں نے، کوئی جو ہے بدروح جو ہے اس نے ان کے اوپر تسلط کر لیا ہو. آخر جن آ ہی جاتے ہیں لوگوں کے اوپر، ان پر بھی آ گیا ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی جان بوجھ کر ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، بڑے شریف آدمی ہے، بڑے نیک آدمی ہے، واقعتاً صادق ہے الامین. لیکن بھائی دھوکہ بھی تو آدمی کھا جاتا ہے، پورے خلوص سے کھا جاتا ہے، نیک نیتی سے کھا جاتا ہے. آخر جن بھی تو آ جاتا ہے. اب دیکھیے یہ بھی بڑا سٹل انداز ہے. وہی کو مجروح کر دیجئے، مشکوک بنا دیجئے، نبوت اور رسالت کا سارا قصر زمین پر. اسی طرح اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. اب اس کے حوالے سے آخرت کی نفی کر دیجئے، نہیں جی جہنم وہنم کوئی شے نہیں ہے، یہ کوئی نہیں ہونے والی بات نہیں. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کی گمراہی کے بڑے ہی لطیف انداز ہیں. ان میں سے ایک کو سورہ تکویر میں لے لیا اور دوسرے کو سورہ انفطار. تو یہ گویا کہ ان کے مابین بہت ہی یعنی گہری معنوی مناسبت ہے. باقی یہ کہ جو دو الفاظ جو آئے ہیں، اذا النجوم انکدرت سورہ تکویر میں، اور اذا الکواکب انتصرت وہ یہاں اب سورۃ الانفطار میں آئے گی، کس قدر قرب ہے. اسی طریقے سے اذا البحار سجرت سورہ تکویر میں، اذا البحار فجرت یہ سورہ انفطار میں، کس قدر لفظی مناسبت ہے، قرب ہے. آسمان کا ذکر جو ہے سورۃ الانفطار شروع سے ہو رہی ہے، اذا السماء انفطرت، لیکن یہ کہ سورۃ تکویر کے اندر درمیان میں آیا ہے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ. تو گویا کہ تین جو ہیں وہ تو بہت ہی مشابہت کی حامل ہے آیات. اس اعتبار سے لفظی مناسبت بھی ہے، گویا کہ آغاز کی مناسبت، مرکزی مضمون کی مناسبت، معنوی اعتبار سے دونوں کا مل کر مضمون کو مکمل کرنا، کہ ان کا انسان کی ضلالت اور گمراہی کے جو نہایت لطیف انداز ہیں ان میں سے ایک ہے وحی کو مجروح کر دینا، مشکوک بنا دینا، تاکہ نبوت و رسالت کا پورا قصر زمین پر آ جائے. ایک ہے اللہ کی شان رحیمی کے حوالے سے دھوکہ دینا کہ یہ کوئی آخرت واخرت نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو نہایت لطیف انداز میں انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہے، اور دونوں ان دونوں صورتوں میں آ گئی. اب آئیے آگے چلیں ہم. اس کی جو ابتدائی یہ 4 آیات ہیں، ان میں فقہ اللغہ کا ایک لفظ میں اس سے پہلے استعمال کرتا رہا ہوں. فقہ اللغہ یہ اصطلاح ہے کہ لغت کا گہرا فہم حاصل کرنا. عربی زبان میں خاص طور پر ایک خاص اس کا وصف ہے، اور وہ یہ ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اس کے 99.9% الفاظ وہ ہیں جو 6 حرفی مادے سے بنتے ہیں. بہت کم ہے، معدود چند، اسے آپ رباعی اور خماسی کہتے ہیں، ورنہ ثلاثی ہیں. 3 حرفی مادے سے الفاظ بنتے ہیں. اور ان میں یہ ہے کہ جو الفاظ جن کے مادوں میں مشابہت ہوتی ہے، کوئی اشتراک ہوتا ہے حروف کا، ان کے معنی میں بھی قرب ہوتا ہے. وہ جو قرب معنوی ہے کہ جو حروف اصلیہ ہے ان کی مشابہت کی بنا پر یہ خود یعنی عربی زبان کا گہرا فہم حاصل کرنے کے لیے یہ خود اپنی جگہ پر فقہ اللغہ، اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. فقہ کے معنی ہے گہرائی میں اتر کر کسی شے کو سمجھنا. تو عربی زبان کو سمجھنا ظاہر بات ہے اس کی پہلی الف بیتے تو یہی ہوگی کہ آپ کو صرف کے قواعد آتے ہوں، نحو کے قواعد آتے ہوں، لیکن یہ کہ پھر معانی ہے، بیان ہے. لیکن ایک اس کا جو شعبہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ فقہ اللغہ. تو میں آج کی ان 4 آیات کے حوالے سے چند الفاظ پر گفتگو کروں گا جس کا تعلق خاص طور پر عربی زبان کے اس پہلو سے. فرمایا اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا. اب یہ انفطار کا لفظ بنا ہے، اس کا مادہ ہے فاطرہ، فطر. اس کے معنی ہے توڑ دینا، پھاڑ دینا. روزہ افطار کر لیا،
اچھا اب اسی کے قریب فطر ہے تے کے ساتھ، اور اس فطر کے معنی میں بھی رکھنا، کوئی سلسلہ جاری تھا درمیان میں ٹوٹ گیا، کوئی سلسلہ ٹوٹا ہوا ہوگا، فطرت وحی۔ فطرت وحی جو ہے سب سے بڑی، وہ تو حضرت عیسیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین جو 6 صدیاں بیتی ہیں کہ وحی کا سلسلہ بن رہا، پھر یہی لفظ آتا ہے فطرت وحی کا، جبکہ حضور پر بھی وحی کے بعض اوقات جو ہے وقفے آ گئے، اور وہ میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ سورۃ التکویر کے ضمن میں کہ کس قدر شاق آپ پر گزرے ہیں، اس لیے اس کو فطرت کہتے ہیں۔ تو فاتارا، فاتر العقل وہ ہوتا ہے جس کی عقل جو ہے وہ ہٹ گئی ہو اپنی جگہ سے، اور اس کے اندر جو ہے فطور پیدا ہو چکا ہو۔ تو یہ فطر جو ہے انفطار، پھٹ جانا۔ اذا السماء انفطرت، جب کہ آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کہ ستارے بکھر جائیں گے۔ اب یہاں نوٹ کیجئے لفظ نثر، نثر اور نظم کا تقابل کیجئے۔ نظم کسے کہتے ہیں؟ ہے تو وہی الفاظ، لیکن اگر وہ ایک نظم کے ساتھ ہے، اس میں ایک حساب کتاب ہے، وزن ہے، یہ مصرع اور یہ مصرع، اس کا ایک ردم ہے، بحر ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں اگر ہیں اپنی جگہ پر، چاروں کھوٹے ٹھیک جگہ ہے، تو وہ نظم کہلائے گی۔ گویا کہ وہ منظم عبارت ہے، وہاں قواعد، قوافی، بحر، ان سب کا جو ہے حساب رکھ کر پھر یہ کہ دونوں مصرے جو ہیں برابر وزن کے اندر، تو یہ ہے نظم۔ اور نثر کیا ہے؟ وہی الفاظ ہے لیکن ان میں کوئی نظم نہیں، گویا کہ بکھرے ہوئے جیسے دانے آپ نے لیے بکھیر دی، یہ نثر ہے۔ پھر نوٹ کیجئے، ایک تو نظم اور نثر کا تقابل ہو گیا، یہ الفاظ چونکہ اردو میں مستعمل ہے اس لیے ان کو تو سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ ایک اور لفظ کا اس کا ساتھ تقابل کیجئے، نشر، نون شین رے۔ نثر اور نشر میں لکھنے میں صرف ایک شوشے کا فرق آئے گا، ورنہ وہی نون کا ایک نقطہ اور سا یا شین کے 3 نقطے اوپر نظر آئیں گے، آگے راہ ہے، تو ایک شوشہ آئے گا صرف، اور وہ اکثر و بیشتر تو لکھنے میں وہ شوشوں کی آج کل جو ہے خاص رعایت کی نہیں جاتی۔ نثر کے معنی بھی پھیلا دینا، بکھیر دینا۔ انتشار کے کیا معنی ہے؟ انتشار کے معنی منتشر ہو گئے، فانتشروا فی الارض، بکھر جاؤ زمین میں، تم جا سکتے ہو، اس لیے کہ جب تک تم نماز کے لیے مسجد میں تھے منظم تھے، صفوں کے اندر تھے، باجماعت تھے، امام کے ساتھ تھے، لیکن اب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو چکے، ادا ہو جائے، تو اب تم زمین میں پھیل جاؤ، بکھر جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو نثر اور نشر کس قدر قریب کے الفاظ ہیں۔ اذا الکواکب انتصرت، اس کا تقابل اس سے بھی کر لیجئے کہ پچھلی صورت میں آیا تھا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور قدر کے بھی دونوں معنی بتائے گئے تھے، ایک دھندلا جانا اور ایک ان کا ٹوٹ جانا اور بکھر جانا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، فجرت اور سیرت، یہ تو میں نے کئی مرتبہ پچھلے درس میں بھی اس کا حوالہ دیا تھا، آج بھی دوا حوالہ دے چکا ہوں۔ سجرت اور فجرت، سجرت کے معنی ہے کہ جیسے کوئی دیگ کے نیچے اگر بھٹی دہک رہی ہو تو پانی ابل رہا ہے، کھول رہا ہے، اور کھولتا ہوا پانی باہر نکلتا ہے۔ فجرت کے معنی، فجر کے معنی بھی پھٹ جانا، پانی جب اپنی سطح پر دیگ میں تھا تو ایک سطح پر تھا، اب جب ابلا ہے تو وہ پھٹا ہے اور اس کا ہی حصہ جو ہے باہر نکل آیا۔ تو سمندر جب ابلے گا، اور یہ میں پچھلی مرتبہ توجیہ کر چکا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، واللہ عالم، یہ باتیں بہرحال یہ متشابہات کے نوعیت کی ہیں، میں تیقن کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ کہ ان 3 صورتوں کا اگر تقابل کیا جائے، اذا البحار سجرت، اذا البحار فجرت، اور اگلی صورت کے اندر جا کر جو ہے وہ مضمون اور نکھر کر آ جائے گا۔ صورت کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ زمین کو گویا کہ کھینچ دیا جائے گا، اذا الارض مدت والقت ما فیہا وتخلت، کھینچا جائے گا تو اس کے اندر جو کچھ ہے باہر نکل آئے گا۔ اس کے اندر جو ہے وہ انسان بھی مدفون ہے، اور اس کے اندر وہ آگ بھی ہے، اس کے اپنے اندر وہ آگ موجود ہے، اور وہ آگ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گی، گویا کہ اطراف کے اندر زمین اور درمیان میں وہ جہنم کا گڑھا جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ سمندر کے نیچے جب ابتداً جب یہ کھینچا جا رہا ہوگا اور سمندر کے قریب آ جائے گی سطح کے وہ آگ، تو وہ تو بالکل وہی شکل ہوگی جیسے کہ ایک بہت بڑے الاؤ کے اوپر ایک بڑا سا دیگچہ نہیں، کڑھاؤ رکھا ہوا ہے، اس میں پانی
وہ تو ابلے گا پھر۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بڑی آسانی سے یہ ہمارے ذہن کی گرفت میں آ سکتی ہیں کہ ابھی تو یہ ہے کہ سمندر کے اور وہ زمین کا کور جو ہے جس میں وہ آگ ہے اس میں کافی فاصلہ ہے، لہٰذا وہ اس کا اثر وہاں تک نہیں پہنچ رہا۔ جب زمین کو کھینچا جائے گا تو پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ فاصلہ جو ہے سمندر کی تہ کا اور اس آگ کا وہ کم ہوگا۔ جب کم ہوگا تو آگ کے اثر سے وہ ابلے گا پانی۔ وہ ہے کہ سجرت وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ۔ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ وہ اپنی حدود سے نکال کر باہر آ جائے گا، اور وہ ہے اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ۔ فرق کیا ہوا؟ فجر کے معنی پھٹ جانا، اسی سے ہم فجر کہتے ہیں۔ فجر کے معنی پھٹ جانا، یہ جب رات کی تاریکی کا پردہ پھٹتا ہے، سپیدہ سحر نورما ہوتا ہے، اسے ہم فجر کہتے ہیں۔ وہی لفظ آیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے شکایت کی تھی، پانی کی کمی کی، پانی طلب کیا تھا، تو انہوں نے ضرب لگائی اپنی عصا کی اللہ کے حکم سے چٹان پر، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھوٹ بہے اس میں سے 12 چشمے۔ وہ ہر قبیلے کے لیے، چونکہ 12 قبیلے تھے، ایک ہی چٹان سے 12 چشمے پھوٹے۔ تو یہ فجر کا لفظ ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اور جب کہ قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی اور اس میں سے اٹھا لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا۔ یہ لفظ ذرا کچھ زیادہ توجہ کا مستحق ہے، اس لیے کہ یہ جو مادہ ہے یہ اب رباعی ہے۔ میں نے آج ہی ذکر کیا ثلاثی، رباعی، خماسی۔ رباعی خماسی چند، اس سے زیادہ نہیں، بہت ہی کم۔ ٹوٹل اگر آپ پرسنٹیج بنائیں گے تو 1-1.5% بن جائے تو بن جائے، اس سے زائد نہیں۔ ان میں سے یہ لفظ بھی آیا ہے، با، عین، سا، را، یہ چاروں حروف اصلی ہیں، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا۔ ایک تو یہاں آ گیا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، ایک یہ سورۃ العادیات میں آگے چل کر آئے گا، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر۔ سورۃ العادیات کا اختتام ان 3 آیات پر ہوتا ہے۔ اس بعثرہ کے لفظ کی حقیقت کیا ہے؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ اصلاً رباعی ہے، یہ تمام حروف اس کے اسی طریقے سے اصلی ہیں، اور یہ مرکب نہیں ہے بلکہ مفرد ہے، اور اس کے معنی ہی یہ ہے کسی شے کو تلپٹ کر دینا، نیچے کی چیز اوپر آ جائے، تلپٹ اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ ایک یہ رائے ہے، اور نحویین کے ہاں یہ رائے بڑی قوی ہے، کہ اصل میں یہ خماسی اور رباعی الفاظ جو ہیں یہ بھی ثلاثی ہی سے بنتے ہیں، کوئی ایک لفظ کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے زلزلہ، اب اس میں زا لام ظاہر بات ہے کہ یہ حروف اصلی ہیں، ان میں کوئی اضافی حرف نہیں ہے، لیکن یہ رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں زلہ ہی ہے۔ زا لام یہ مادہ آتا ہے پھسلنے کے لیے، کسی چیز کے جو ہے وہ اپنی جگہ سے ہٹ جانے کے لیے، تو زلزلہ ایک کیفیت پیدا کرنے کے لیے اسی میں ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا، ورنہ اصل میں جو حروف اصلی ہے وہ زلہ، زے لامی۔ ایک یہ رائے بھی ہے کہ بعض جگہ پر 2 حروف کو جوڑ کر ایک حرف بنا دیا جاتا ہے، جیسے بسملہ، جب ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ جب کہا تو اب اس کو کہا جائے گا بسملہ۔ بسملہ بے اسم تو پورا آ گیا اس میں، اور اللہ کا صرف لام لے لیا گیا اور اس سے ایک لفظ بنا دیا گیا، جو گویا کہ ویسے تو رباعی نظر آ رہا ہے، بے سین میم لام، لیکن حقیقت میں یہ اصل میں تو جو 2 الفاظ ہیں ان میں سے ایک کا صرف ایک گویا کہ ٹوکن لے لیا گیا ہے لام، اور باقی دوسرا لفظ جو ہے وہ پورا کا پورا موجود ہے، بسم اللہ میں صرف لام، بسملہ یہ لفظ بن گیا۔ اسی طریقے سے یہ بنا ہے بعثرہ۔ بعثرہ میں باس پورا ہے، اور را جو ہے یہ اسیرہ کا ہے۔ بعثرہ، بعثہ و اسیرہ، اٹھایا گیا اور پھر کسی چیز کو اٹھا لینا اور اس میں سے کوئی چیز نکال لینا، یہ ہے۔ تسیر الارض کا لفظ آیا ہے سورہ بقرہ میں، جب ہل چلاتا ہے کوئی جانور یا انسان پیچھے ہے تو وہ جو اس کی نوک ہے وہ زمین کو تلپٹ کرتی ہے، اٹھاتی ہے، اور پھر یہ کہ اس میں کوئی چیز نکالتی ہے۔ یہ جو کیفیت ہے تو در حقیقت یہ بعثہ و اسیرہ، بعثہ پورا آ گیا، بعثرت، اور اسیرہ میں سے صرف را لے لی گئی۔ بہرحال یہ تو اس کی ہوئی شرح،
باقی جو اس کے اصل معنی ہے وہ یہ ہے زمین کا تلپٹ ہو جانا، اندر سے جو کچھ ہے وہ باہر نکل کر سامنے آ جانا۔ اس کے معنی میں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جبکہ زمینیں جبکہ قبریں تلپٹ کر دی جائے گی اور جو اس میں مردہ دفن ہے موجود ہے وہ اس میں سے نکال لیے جائے گا۔ یہ 4 آیات اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، اب اس کے بعد وہ آیت آ گئی علمت نفس ما قدمت واخرت، اس وقت جان لے گی ہر جان کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، یا کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا۔ یہ دونوں ترجمے ہوں گے اور یہ پوری تشریح میں اس کی کر چکا ہوں سورۃ القیامہ کے ضمن میں۔ وہاں فرمایا گیا ہے يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، جتلا دیا جائے گا ہر انسان کو اس دن کہ کیا اس نے آگے بھیجا یا آگے کیا، یا پیچھے چھوڑا یا پیچھے کیا۔ یہ دونوں ترجمے بار بار میں دہرا رہا ہوں اور اس کی وضاحت تو وہاں ہوئی تھی لیکن اب پھر کیے دیتا ہوں۔ اصل میں انسانی اعمال کے ایک طرف تو یوں آپ سمجھیے کہ 2 رخ ہیں۔ جو عمل بھی ہم نے کیا ہے اس وقت وہ گویا کہ ہم نے اپنے سے آگے بھیج دیا ہے اللہ کے ہاں، وہ ڈپازٹ ہو گیا ہے اللہ کے اس اعمال نامے میں، فیڈ ہو گیا، اللہ کے حساب میں جمع ہو گیا۔ آپ نے کوئی پیسہ خرچ کیا ہے اللہ کے بینک میں جمع ہو گیا، نیکی کی ہے وہ بھی اس کمپیوٹر میں فیڈ ہو گئی اور بدی کی ہے وہ بھی اس میں فیڈ ہو گئی، وہ تو آگے بھیج دیا۔ لیکن ہر عمل کے کچھ آثار ہوتے ہیں جو بعد میں بھی باقی رہتے ہیں۔ آپ نے ایک بری رسم ایجاد کی، اب لوگ اس پر چل پڑے، جب تک لوگ اس بری رسم پر عمل پیرا رہیں گے آپ کے حساب میں گناہ کا اندراج ہوتا رہے گا، یہ آپ کے بعد سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ گویا کہ ایک تو آپ کہتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ، یہ سیئہ جاریہ ہے، یہ وہ برائی ہے جو جاری رہے گی، آپ کے حساب میں درج ہوتی رہے گی۔ آپ نے شروع کیا تھا، آپ شروع نہ کرتے تو لوگوں کے لیے یہ راہ کھلتی ہی نہ۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کیا، اس کے اثرات جب تک دنیا میں اس کے اثرات جاری رہیں گے وہ آپ کے حساب میں بھی اس کا اندراج ہوتا رہے گا۔ کوئی آپ نے خیر کا کام کیا، اس سے خیر پھیلا، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے، آپ نے انہیں سے صحیح رخ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، صحیح تربیت دی، صحیح تعلیم ہوئی، ان سے جو بھی خیر پھیلے گا اور پھر ان کے ذریعے سے جن تک خیر پہنچے گا، ان سے آگے جن کو پہنچے گا، اس سب کا حساب جو ہے وہ آپ کے حساب میں بھی درج ہوتا رہے۔ تو گویا کہ عمل کا ایک حصہ وہ ہے جو خود ہم نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ہی میں آگے بھیج دیا، قدمہ کے معنی آگے کرنا، آگے بھیجنا۔ ایک وہ ہے جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ہم، وہ نیکیاں بھی ہو سکتی ہیں، سیئات بھی ہو سکتی ہیں، سیئہ جاریہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھلائیاں بھی ہو سکتی ہیں، حسنہ جاریہ یا صدقہ جاریہ وہ جاری رہے گا۔ ایک اس کا مفہوم اور ہے، اور وہ مفہوم یہ ہے کہ ہر معاملے میں انسان ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے اور اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں کس شے کو مقدم رکھوں، کس کو مؤخر رکھوں۔ بحیثیت مجموعی تو ہم فیصلہ جو اس دنیا میں کرتے ہیں اور ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے صرف معلومات میں اضافے کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا یا سننا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ درون بینی ساتھ ساتھ ہونی چاہیے، اپنے من میں جھانک کر آدمی دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں۔ من کیم در یوم دین بڑا پیارا شعر ہے، جان جملہ علم ہائی نستوئیں تابع دانی من کیم در یوم دین، تمام علم کا خلاصہ لب لباب، پورے علم کی جان یہ ہے کہ تمہیں یہ معلوم ہو، تم یہ سوچو غور کرو کہ قیامت کے دن میں کہاں کھڑا ہوں گا، کدھر ہوں گا، اصحاب الیمین میں ہوں گا کہ اصحاب الشمال میں ہوں گا۔ من کیم در یوم دین، اس یوم الدین کو میں کہاں ہوں گا، میری حیثیت کیا ہوگی، میرا مقام کیا ہوگا، کدھر کھڑا ہوگا۔ یہ ہے جان جملہ علم ہائی نستوئیں۔ اگر اسی کی فکر نہیں ہے تو معلومات کا خزانہ ذہن میں جمع کر لیجئے، اپنے دماغ کو لائبریری بنا دیجئے، بہت بڑا انسائکلوپیڈیا بنا دیجئے، حاصل کچھ نہیں۔ تو علم تو وہی ہے۔ اس اعتبار سے ہر شخص کو ایک جائزہ لینا چاہیے۔ بہت گہرا سوال ہے یہ، غور کیجئے اس پر، غور سے سنیے۔ ہم نے آخرت کو مقدم کیا ہے اور دنیا کو مؤخر، یا دنیا کو مقدم کیا ہے اور آخرت کو مؤخر؟ سیدھا سیدھا فرض ہر شخص سوچے۔
مقدم کیا ہے، مؤخر کیا ہے، ہر معاملے میں آدمی یہی کرتا ہے. آدمی کی ویلیوز جو ہیں اسی سے طے ہوتی ہیں. ہر شخص طے کرتا ہے کہ کیا چیز میرے لیے اہم تر ہے، اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ چیز چھوڑنی پڑتی ہے. ٹو گین سم تھنگ یو ہیو ٹو لوز سم تھنگ. اب میں کیا میں برداشت کروں، چھوڑنا، ہاتھ سے دینا، اور گین کس شے کو سمجھوں کہ یہ نفع ہے. یہ ہے سارا کہ جو میرے ایٹیچیوڈ کو معین کرے گا. اسی کو قرآن مجید لفظ ایثار سے بھی تعبیر کرتا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی. تو ہم نے دنیا کو مقدم کیا. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ. اپنے آپ کو دھوکہ دے بات اور ہے، لیکن اس دن بتا دیا جائے گا انسان کو، حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ واقعتاً تم نے دنیا کو مقدم کیا تھا یا آخرت کو کیا. تو دو معنی ہو گئے اس کے. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تو ہے یہ بحیثیت مجموعی یہ فیصلہ کر لینا، ایک یہ کہ ہر مرحلے میں بات آئے گی یہ شے ہے، نفع تو ہے لیکن ہے حرام، یہ مال مل تو رہا ہے مشکوک، کس چیز کو میں نے مقدم سمجھا، کس کو مؤخر سمجھا. حق کا حکم سامنے رکھوں یا اپنے من کی چاہت، اپنے نفس کی مرضی، اپنے نفس کی خواہش کو مقدم رکھوں. کوئی ایک شے آگے ہوگی دوسری پیچھے ہو جائے گی. تو اس دن گویا کہ بتلا دیا جائے گا. اور اس دن وہاں فرمایا يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، یہاں فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَ. اس روز جان لے گی جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے، جب سمندر ابل رہے ہوں گے اور اپنی حدوں سے باہر نکل آئیں گے، چھلک رہے ہوں گے اپنی حدوں سے، اور جب کہ قبریں جو ہیں ان کو تلپٹ کر دیا جائے گا، جب کہ ان کے اندر سے نکال لیا جائے گا جو کچھ اس میں پوشیدہ ہے. اس دن جان لے گی ہر جان کے اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا، یا کیا آگے کیا اور کس شے کو مؤخر رکھا، کس کو مقدم سمجھا، کس کو مؤخر سمجھا. اب آ رہا ہے اہم ترین مضمون جو اس سورہ مبارکہ کا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، تجھے کس شے نے دھوکہ دیا ہے ساتھ اپنے رب کریم کے. میں ابھی لفظی ترجمہ کر رہا ہوں. اور ما ویسے آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، لیکن کبھی کبھی یہ ذوی العقول کے لیے بھی آ جاتا ہے. تو ما گویا کہ من کا قائم مقام بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی آگے چلیں گے ہم سورۃ الشمس میں وہ جو ما بار بار آتا ہے، وہ وما طہاہا والارض وما طہاہا ونفس وما سواہا. وہاں بہت سے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ ما اگرچہ وہاں پر آیا ہے جو کہ عام طور پر غیر ذوی العقول کے لیے ہوتا ہے، لیکن مراد ہے من، اور اس میں اشارہ ہے ذات باری تعالیٰ کی طرف. لیکن یہ کہ بہرحال یہ دونوں رائے ذہن میں رکھ لیجئے فی الحال. اے انسان، کس ہستی نے یا کس شے نے، ما ترجمے ہو گئے، غرہ کا دھوکہ دیا، بے رب کل کریم، ساتھ اپنے رب کریم کے جو بہت کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، بہت رحیم ہے، بہت ودود ہے. یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ لفظ کریم جو ہے عربی زبان میں، یہ تمام جو اچھے صفات ہیں ان کی کریم یہ ہے. تمام الفاظ کو جمع کر لیجئے تو یہ لفظ جو ہے سب سے زیادہ لفظ کریم ابن و کریم. اگر کسی کو کہہ دیا تو گویا کہ جتنی خوشامد کر سکتا تھا انسان اس نے کر دی. یہ لفظ استعمال کیے تھے اس کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر. وہ واقعہ بہت اہم ہے اور دلچسپ ہے. بہت سے حضرات کے علم میں شاید پہلے نہ ہو کہ ایک سفر کے دوران جب دوپہر کا قیام ہوتا تھا تو منتشر ہو جاتے تھے لوگ. کوئی ایک جھاڑی ہے اس میں سایہ اتنا ہی ہے کہ کوئی ایک شخص اس کے اندر تھوڑی دیر آرام کر لے. اب ذرا فاصلے پر دوسری کوئی جھاڑی ہے یا کوئی کیکر کا درخت ہے، کوئی وہاں پر ایک دو آدمی ہیں. تو حضور تنہا رہ گئے تھے ایک کیکر کے درخت کے نیچے. تو آپ کے آس پاس کوئی مسلمان نہیں تھا. آپ نے اپنی تلوار جو ہے کیکر کی اس درخت کی ایک شاخ کے ساتھ ٹانگ دی اور لیٹ گئے، استراحت فرما رہے، سو گئے. ایک کافر کا، دشمن کا وہاں سے گزر ہوا، اسے موقع مل گیا. اس سے زیادہ سنہری موقع کیا ہوگا. ساری کل جو ہے میں ختم کر دوں آج ایک ہی وار میں. نہتہ انسان ہے، زمین پر لیٹا ہوا ہے، تلوار جو ہے لٹکی ہوئی ہے. تلوار حضور ہی کی اس نے کھینچی، سونتی، اور اس سے حضور کی آنکھ کھلی. اب آپ تصور کیجئے حضور لیٹے ہوئے ہیں زمین پر، تنہا ہے، کوئی آس پاس نہیں ہے. اس نے تلوار کھینچ کر کہا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا، کون بچا سکتا ہے؟ حضور کا وہ جو ایمان کامل کہیے، آپ نے فرمایا اللہ بھی بچا سکتا ہے چاہے کچھ بھی ہو، قدرت کاملہ تو اس کی ہے، یہ سارے اسباب جو ہیں وہ اس کے محتاج ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ اس یقین کا جو ہے کچھ ایسا اس پر اثر ہوا، اتنی دہشت بیٹھی کہ کانپ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب حضور نے تلوار لی کہ اب تم بچاؤ، تمہارے خیال میں تمہارے لیے اب بچت کہاں سے ہے؟ ہاتھ جوڑ دیے، کریم ابن کریم، آپ تو بڑے کریم انسان ہیں، کریم النفس، اور ایک کریم النفس انسان کے بیٹے۔ گویا کہ کل لجاجت اور کل جو ہو سکتی تھی خوشامد وہ ان دو الفاظ میں آ گئی، کریم ابن کریم۔ خیر حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، ایک وعدہ کرو آئندہ مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک نہ ہونا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں عہد کرتا ہوں۔ پھر جب یہ گیا ہے اپنے لوگوں کے پاس تو اس نے جا کر کہا، اب اس نے اس لفظ کریم کا جو افعل التفضیل کا صیغہ وہ استعمال کیا، جئتکم من اکرم الناس، لوگوں میں اس وقت تمہارے پاس جو آیا ہوں تو کریم ترین انسان جو ہو سکتا ہے اس کے پاس سے آ رہا ہوں اس وقت، شریف ترین۔ اب شریف اور تمام الفاظ جمع کر لیں تو وہ لفظ کریم بنے گا۔ تو ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے یا کس شے نے یا کس ہستی نے تجھے دھوکے میں مبتلا کیا ہے؟ اور وہ دھوکہ جو ہے وہ دیا بھی ہے رب کے نام پر، رب کے حوالے سے، ساتھ تیرے رب کریم کے کسی شے نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ یہ ہے وہ مرکزی مضمون جس کے حوالے سے میں ذرا آج بہت سی باتیں جو منتشر طور پر کبھی جو ہے باقی چیزوں کو جمع کرنے کی بھی میں نے کوشش کی ہے، لیکن آج چاہتا ہوں کہ یہ انکار آخرت کی جو مختلف صورتیں ہیں، چونکہ میں کہہ رہا ہوں یہ سب سے زیادہ سٹل انداز ہے انکار آخرت کا، سب سے زیادہ لطیف، لہذا ذرا وہ باقی صورتیں جو ہیں انکار آخرت کی ان کو بھی دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیں۔ انکار آخرت کی پہلی شکل ہے صاف انکار، جس کو آپ پنجابی میں کہیں گے چٹا انکار، بالکل انکار، کوئی آخرت واخرت نہیں۔ اس کے بھی دو حصے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ ایسی ناقابل یقین شے ہے، بلکہ یہ کہ ناقابل ذکر شے ہے، کسی دلیل کی بھی حاجت نہیں، کوئی آخرت نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کیٹیگوریکل ڈینائل۔ وہ تو یہ ہے کہ جو میں اب 3 آیات آپ کو سنا رہا ہوں، سورۃ الانعام، سورۃ المومنون، سورۃ الجاثیہ میں، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری یہی دنیا کی زندگی، اب ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، بس یہی زندگی اور کوئی زندگی نہیں، سب یہ دھکوسلا ہے، خام خواہ کی دھوس ہے جو ہم پر جمائی جا رہی ہے۔ سورہ مومنون میں فرمایا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین، نہیں ہے سوائے دنیا کی زندگی کے کوئی اور زندگی، ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں اور دوبارہ اٹھائے جانے کا کوئی امکان نہیں۔ یہی بات فرمائی ہے، اور یہ اس موضوع پر سب سے زیادہ گمبھیر آیت ہے، وَقَالُوا وَمَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، نہیں ہے کوئی زندگی سوائے اس دنیا کی زندگی کے۔ سورہ جاثیہ کی آیت ہے یہ، ہم خود ہی جیتے ہیں خود ہی مرتے ہیں، اور ہمیں ہلاک کرنے والی بھی کوئی ہستی نہیں ہے کہ اللہ موت وارد کرے گا، وہ دہر ہے بس۔ یہ دہر جو ہے گردش فلک ہے، یہ دہر ہے، یہ زمانہ ہے، بس یہی ہے، اسی کی گردش سے کچھ ظاہر ہو جاتا ہے کچھ مٹ جاتا ہے، باقی یہ کہ کوئی اور، اس میں تو گویا کہ اللہ کا بھی انکار اور آخرت کا بھی انکار۔ تو یہ تو اس چٹے انکار اور صاف انکار کی پہلی شکل ہے۔ صاف انکار کی دوسری شکل یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے، استبعاد، اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، یہ تو بڑی دور کی کوڑی لا رہے ہو، یہ لوٹنا جو ہے یہ تو محال ہے، ناممکن ہے۔ کہیں کہتے تھے ہے لما توعد، کیا عجیب بات ہے، کیا غلط بات ہے، کتنی انہونی بات ہے جس کی کہ تمہیں خبر دی جا رہی ہے۔ لوگوں سوچو تو صحیح، کیسی بات، یہ تو عقل سے بالکل ہی گری ہوئی بات۔ کہیں کہا جاتا تھا اذا مزقتم کل ممزق، جب تم جو ہے بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے۔ آج کا نوجوان کہے گا جب ہمارے ایٹمز بھی جدا ہو جائیں گے، نیوٹرون اور پروٹون بھی پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جائیں، دوبارہ کیسے جمع کر دیا جائے گا؟ یہ دوسری شکل ہے استبعاد۔
تو جو بھی اس وقت کا معاشرہ تھا عرب کا، اس میں انکار آخرت کی یہ دو صورتیں تو ہیں کھلی انکار کی صورتیں۔ تیسری صورت جو ہے، اس کو ویسے میری بسم اللہ اولہ آ رہا تو میں رہا ہوں کہ بڑی واضح ہوں آپ کو کہ آخرت کی انکار کی کیا کیا صورتیں ہیں، اس کی میں نے اپنی جگہ پر ایک نمبرنگ کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایک کے پھر دو حصے ہو گئے، اس اعتبار سے تو تیسری بات کہہ رہا ہوں، لیکن میرے اس حساب میں یہ دوسری بات ہے۔ یعنی صاف انکار، اس کی دو شکلیں، نہیں ہے کوئی زندگی نہیں، اور دوسری شکل ممکن نہیں ہے، ناممکن العمل ہے، کیسے زندہ کر دیے جائے۔ اب جو دوسرا جو اس کا ہوگا ہیڈنگ، وہ یہ کہ دل ٹھکتا نہیں ہے۔ جو تم بات کہتے ہو کچھ نہ کچھ تو دل کو لگتی تو ہے، کم سے کم یہ کہ دماغ تو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کا ایک مورل ایگزسٹنس ہے، اس کی ایک اخلاقی وجود ہے، ذمہ داری کا احساس اسے اپنے اندر محسوس ہوتا ہے، تو اب کہیں نہ کہیں تو جواب دہی ہوگی۔ اگر یہ مورل لا جسے کہا ہے کانٹ نے، اگر یہ ایلیوژن نہیں ہے، حقیقت ہے، نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے، تو بدلہ تو ملنا چاہیے، نیکی کی جزا ملنی چاہیے، بدی کی سزا ملنی چاہیے۔ یا تو یہ کہیں کہ کوئی نیکی نیکی نہیں، بدی بدی نہیں، nothing is good or bad, only thinking makes it so۔ لیکن یہ شاذ ہی لوگ ہوں گے جو یہ بات ماننے کو تیار ہو جائیں۔ فطرت انسانی جانتی، اسی لیے قسم کھائی قرآن مجید میں، لا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارے اپنے اندر کانشنس نام کی ایک شے ہے نا، کاٹتی ہے تمہیں، پرک کرتی ہے کہ نہیں؟ تمہارا یہ ضمیر ہے، ملامت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ معلوم ہوا کہ فطرت کے اندر نیکی اور بدی کا جو ہے رجحان ہے، اور اس کے تمیز کرتی ہے فطرت انسانی، تو اب اس کا بدلہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو بات تمہاری وزنی ہے، لیکن دل ٹھکتا نہیں۔ ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، یہ بھی سورۃ الجاثیہ کی آیت۔ گمان تو ہم کچھ کرتے ہیں، ہوتا ہے کچھ گمان سا کہ جو بات کہہ رہے ہو واقعی کچھ لگتی ہے بات معقول، لیکن دل نہیں ٹھکتا، یقین نہیں ہوتا، اور یقین نہیں ہوگا تو بے یقینی پر عمل کا دار و مدار تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو بے یقینی کے ساتھ تو جو عمل ہوگا وہ وہی ہوگا جو انکار کے ساتھ عمل ہوگا۔ عمل پر اثر انداز ہوگا یقین۔ اب تیسرا ہے مین ہیڈنگ، اور یہ بہت اہم ہے، بظاہر اقرار لیکن در حقیقت انکار۔ مانتے ہاں جی، ہاں آخرت ہے، جانا ہے اللہ کے ہاں، ہم مانتے ہیں اللہ کو، یہ بھی جانتے ہیں کہ جانا ہے، لیکن اب یہ لیکن، اس لیکن کی تین شکلیں۔ نمبر ایک، بلکہ اس کی بھی دو بڑی شکلیں کیجئے۔ نمبر ایک، شفاعت باطلہ ہے، جزا و سزا ہے، جنت دوزخ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے سفارشی موجود ہیں۔ ہم جو آخر ان کو ڈنڈوت کرتے ہیں، ان کے حلوے مانڈے ہم کرتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، کہیں جا کر کچھ اور کرتے ہیں، دیگ چڑھاتے ہیں، یہ آخر کس لیے کرتے ہیں؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے، سیاں بے کوتوال درکا ہے کا۔ لہذا یہ شفاعت باطلہ کا تصور کہ کوئی ہستیاں ایسی ہیں جو چھڑوا لیں گی، کسی کا اتنا زور چلتا ہے کہ وہ اللہ کے فیصلے کے آگے آڑ بن کر کھڑا ہو جائے گا، نہیں جی یہ تو میرے ہیں، ان سے کوئی معاملہ نہیں، یہ شفاعت باطلہ۔ گویا کہ مانا آپ نے، نتیجتاً نہ ماننا برابر ہو گیا، ماننا نہ ماننا برابر۔ جب خوف ہی پیدا نہیں ہوا، جب احساس ذمہ داری ہی پیدا نہیں ہوا، تو شفاعت باطلہ کا تصور یہ گویا کہ اقرار ظاہری آخرت کا لیکن حقیقت میں انکار، اس کی سب سے نمایاں شکل ہے۔ دوسری ہے وہ شے جس کو میں تین حصوں میں پھر مزید تقسیم کر رہا ہوں۔ دوسری شے یہ کہ ہاں جی ہے جنت دوزخ، ٹھیک، حساب کتاب، لیکن ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، خصوصی اس کی نگاہ کرم ہے ہم پر، لہذا ہمارے ساتھ وہاں بھی ترجیحی سلوک ہوگا جو دنیا کے ہمارے معیارات ہیں، ہمارا معاملہ مختلف ہوگا، لوگوں کا جو بھی معیارات ہوں گے ججمنٹ کے وہاں پر وہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے ساتھ خاص معاملہ ہے، ترجیحی معاملہ ہے، اس لیے کہ ہم لاڈلے ہیں، چہیتے ہیں۔ اس کے تین حصے کر لیجئے۔ نمبر ایک، یہ چہیتا اور لاڈلا ہونا نسل کی بنیاد،
ہم ابراہیم کی اولاد ہیں جناب. نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں اور ہم ان کی اولاد ہیں، تو گویا کہ دوست کی اولاد. ہم تو گویا کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کے بیٹوں کے بارے میں، اس کے بڑے چہیتے ہیں، لاڈلے احباؤہ. یہی ہے یہودیوں کا سب سے بڑا جو غرہ جو پیدا ہوا ہو. وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ. نتیجہ کیا نکلا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. یا معدودہ، دو جگہ یہ مضمون آیا، ایک جگہ معدودہ، ایک جگہ معدودات. ہمیں آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن. لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی خاطر ہمیں بھی جہنم میں اللہ ڈال دے گا، لیکن ہمیں فوراً نکال لے گا، آنکھ بچا کر دوسروں کی، تاکہ الزام نہ آئے کہ گناہ انصافی ہو رہی ہے. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چڑھیے. کیوں کہ ہم نسل میں ابراہیم کی نسل سے. We are the chosen people of the Lord. نحن ابناء اللہ و احباؤہ. تو یہ ہے نسل کی بنیاد پر اللہ کے خاص ایک سلوک کا استحقاق. دوسرا ہے گروہی بنیاد پر. ہم فلاں کی امت میں، فلاں قوم سے ہے. گروہی یا امت میں ہونے کا معاملہ یا قوم میں ہونے کا معاملہ، قوم کی چونکہ بنیاد نسل پر ہوتی ہے عام طور پر، اس لیے اس کو علیحدہ کر دیجئے. تو گروہی یا امت میں ہونا، یہ ہے وہ تصور کہ جو پیدا ہوتا ہے ہر امت میں. یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں میں پیدا ہوا، اسی کا ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے، لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے. لہذا ہمارا کلیم جو ہے، ہم زانی ہو، شرابی ہو، چور ہو، کچھ ہو، حرام خور ہو، سود خور ہو، ظالم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن تیرے محبوب کی امت میں. جب تیرے محبوب کی امت میں ہے تو ہمارے ساتھ ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ، ترجیحی سلوک ہونا چاہیے. یہ گویا کہ ہمارا استحقاق ہے. چنانچہ دو آیات آج نوٹ کر لیجئے قرآن مجید میں. دو آیات وہ ہے کہ جن کی تفسیر میں بڑی کنٹروورسی ہے، اس لیے کہ وہاں مختلف گروہوں کا نام لیا گیا. جیسے یہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 آپ کو سنا رہا ہوں. بالکل یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 کا ہے. ایک ہی گروپ کی یہ دو صورتیں، پہلی صورت بقرہ، آخری مائدہ. بقرہ کی 62ویں اور مائدہ کی 69ویں آیت. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ تھے اور جو صابی تھے، جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور عمل دیکھ کرے، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اس کے لیے نہ غم ہے نہ حزن. اس آیت کا اصل مفہوم یہ تھا کہ اللہ کے ہاں گروہی معاملہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں ذاتی معاملہ ہوگا ہر شخص کا کہ تمہارا عمل کیا ہے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو. بلکہ یہ چیز پہلی میں نوٹ کیجئے، جو میں نے پہلے بات کہی تھی نسلی، اس میں یہ شعر نوٹ کر لیجئے. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، نسل تو تمہاری غلط نہیں کہہ رہے ہو، تم ہو ابراہیم کی نسل سے، لیکن تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. پدرم سلطان بود. اسی پر وہ دو آیتیں جو سورہ بقرہ کے آخری رکوع 16ویں رکوع میں پہلے پارے کا آخری رکوع ہے، دو مرتبہ یہ آیت تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. یہ ایک امت ہے، گروہ ہے جو گزر گئی، فوت ہو گئے. ابراہیم فوت ہو گئے، اسحاق فوت ہو گئے، یعقوب فوت ہو گئے. انہوں نے جو کمائی کی ہے ان کے لیے، تمہارے لیے نہیں. تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے. تو وہ تو نسلی جو میں نے بات کہی تھی، اسی میں ان دو آیتوں کو ایڈ کیجیے. یہاں پر یہ دو آیتیں ہیں. یہاں پہ یہ کہ محمد کے امتی ہیں، ان الذین آمنوا سے مراد ہے محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم. امتی ہونا یہ نہیں ہے بنا نجات کی. ایمان اور عمل ہے کہ نہیں یہ بتاؤ. ورنہ حضور ہی کے ساتھیوں میں وہ بھی تھے جو حضور کے ساتھ ہو کر جنگ کر رہے ہیں اور جہنمی ہے. یہ واقعات موجود ہیں. ایک شخص نے چوری کی تھی مال غنیمت میں سے. ایک شخص وہ تھا کہ جس نے
وہ زخمی ہو گیا تھا اور برداشت نہیں کر سکا اپنے دکھ کو اور تکلیف کو، خودکشی کر لی۔ لوگوں نے کہا جی وہ تو جنت میں پہنچ، انہوں نے فرمایا تم کہتے ہو جنتی ہے، میں نے اسے جہنم میں دیکھا۔ وہ جنگ کر رہا ہے، حضور کے ساتھ آیا ہے میدان جنگ میں، یہ ساتھ ہونا کوئی معنی اس کے نہیں ہے جب تک کہ تمہارا اپنا ایمان اللہ پر اور یوم آخر پر نہ ہو۔ یہاں پہ چونکہ رسالت کا ذکر نہیں ہے اس لیے وہ کچھ لوگ لے گئے جی ایمان برسالت کی ضرورت نہیں ہے۔ رسالت کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ رسالت کے حوالے سے امتیں بنتی ہیں، امتوں ہی کا تو ذکر ہو رہا ہے۔ ایک امت ہے محمد کی، ایک امت ہے موسیٰ کی، ایک امت ہے عیسیٰ کی۔ یہ سابی جو ہے ان کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کی طرف اپنی نسبت یہ بھی جوڑتے تھے۔ تو امتوں میں سے کسی میں ہونا جو ہے یہ اللہ کے ہاں کوئی کریڈٹ نہیں دلوائے گا تمہیں، چاہے وہ ابراہیم کے امتی ہو اور چاہے وہ موسیٰ کے امتی ہو، چاہے عیسیٰ کے ہو، چاہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ امتی ہونا چونکہ رسول کے حوالے سے ہے لہذا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، بلکہ یہ کہ جو بھی کسی کا امتی ہے یا تھا کہنا چاہیے، اب تو یہ دور رسالت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سے پہلے حضور کی آمد سے پہلے تو اب یہ تو حضرت مسیح کے امتی تھے، ابھی حضور کی تو بعثت ہی نہیں ہوئی۔ ان سے پہلے وہ تو حضرت موسیٰ کے امتی تھے، ابھی حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے، حضرت محمد بھی نہیں آئے۔ تو جو بھی کوئی رہا ہے جب تک کہ اس کا اپنا ایمان اللہ کی ذات پر اور اپنا ایمان آخرت پر اور اپنا عمل درست نہیں ہوگا، اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے۔ یہی مضمون سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 میں آیا۔ تو یہ لاڈلے ہونے یا ترجیحی سلوک کا مستحق قرار پانا وہ دوسری بنیادی ہے، ایک نسلی اور ایک امت میں ہونا، لیکن تیرے محبوب کی امت نہیں۔ تیسری شکل، اب یہ دیکھیے یہ سٹل سے سٹل تر ہوتا چلا جا رہا ہے معاملہ۔ مجھے سٹل کا لفظ اردو میں مل نہیں رہا کوئی موضوع، اب لطیف کہہ رہا ہوں لیکن لطیف جو ہے وہ بڑے اچھے انداز کا لفظ ہے، تو وہ لفظ میری زبان پر اس بحث میں آ نہیں رہا۔ اب کیا کہا جائے اسے، جو بھی آپ سمجھے۔ تو اب یہ ذرا لطیف سے لطیف تر ہوتی جا رہی بات، باریک سے باریک تر، جس کا کہ سمجھنا پہچاننا اور مشکل ہو جائے گا۔ آدمی سمجھتا میں تو مانتا ہوں، باعث بعد الموت کو مانتا ہوں، جنت کو مانتا ہوں، دوزخ کو مانتا ہوں، حشر و نشر کو مانتا ہوں، وزن اعمال کو مانتا ہوں، سب مانتا ہوں، لیکن جب یہ چیز شامل کر لی تو ایک زیرو سے بڑی رقم ضرب کھا جائے زیرو ہو جائے گا۔ آخری جو ہے سب سے لطیف اس پیرائے میں، یعنی اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہونے کا، یہ ہے دنیا میں اپنی مرفہ الحالی کو دلیل بنانا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، ہمیں جائیداد دی ہے، ہمیں دنیا میں عزت دی ہے، ہمیں اولاد دی ہے، آخر اللہ نے دی ہے نا بھائی، کسی اور نے تو نہیں دی۔ جب تمہیں نہیں دی ہمیں دی، اس کا مطلب یہ کہ ہم چہیتے ہیں اس کی نگاہ کرم ہم پر ہے، تبھی تو اس نے دیا ہے۔ لہذا وہ نگاہ کرم جو ہے کہاں چلی جائے گی اس کی؟ اگر آج ہم اس کے پسندیدہ لوگ ہیں تو آخر آخرت میں بھی ہمیں وہ پسند کرے گا، ہمیں دے گا۔ تم وہاں پر بھی جوٹیاں پٹخار ہوگی اور تمہارا وہاں بھی کچھ نہیں حال ہوگا، اس لیے کہ چونکہ دنیا میں تم ذلیل و خوار ہو، تم مفلوق الحال ہو، ایک مرفع الحال ہے، ایک مفلوق الحال ہے۔ دنیا میں اللہ نے تمہیں مفلوق الحال رکھا ہے، ہمیں مرفع الحال رکھا ہے، ہمیں خوشحال رکھا ہے، تو ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، لہذا آخرت میں بھی ہمیں ملے گا۔ یہ ہے جو سورہ کہف میں پورا ایک رکوع آیا ہے اصل میں، جو اس کا رکوع نمبر 6 ہے، رکوع نمبر 5، جس کا مرکزی مضمون یہی ہے۔ وہ دو افراد کا مکالمہ، ایک کے پاس بڑی دولت تھی، 2 باغ، کھیت بھی بیچ میں، کھجوروں کے درختوں کی باڑیں لگی ہوئی ہیں، چشمے رواں ہیں، اولاد بھی اللہ نے دی ہے، باغ بھی پھل پر آیا ہوا ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا۔ اول تو مجھے کوئی گمان نہیں ہوتا کہ یہ قیامت ہوگی، لیکن اگر ہو بھی گیا بالفرض، لَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، تو میں اس سے بھی زیادہ وہاں جب لوٹ کر جاؤں گا آخرت میں تو اس سے بھی زیادہ خیر اللہ مجھے دے گا۔ یہاں جو دیا ہے آخر، یا تو میرے اندر کوئی گن ہے جو تم میں نہیں ہے، میرے اندر کوئی خوبیاں ہیں جو تم میں نہیں ہے،
یا اللہ کی نگاہ کرم ہے مجھ پر تو وہ نگاہ کرم کیوں پھر جائے گی مجھ سے؟ اس نے مجھے یہاں عزت دی ہے، آخرت میں بھی دی۔ یہی مضمون سورہ حامیم سجدہ میں بھی آیا ہے، وہاں رُدِدتُ کی بجائے رُجِعْتُ، وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ کیا مجھے ڈراتے ہو آخرت سے؟ دیکھتے نہیں میری دولت عزت دنیا کے اندر؟ اگر میں لوٹا دیا گیا اپنے رب کی طرف جس کا تم مجھے ڈراوا دے رہے ہو، تو مجھے وہاں بھی بہت عمدہ سلوک ملے گا، بہت عمدہ چیزیں ملیں گی۔ کیوں ملے گی؟ دلیل کیا ہے؟ دنیا کی مرفہ الحالی کو دلیل بنانا کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے۔ اب آئی آخری بات، ویسے گنتی میں تو یہ اب کتنی باتیں ہو گئیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 8ویں بات آ رہی ہے، لیکن میرے جو ہیڈنگز ہیں ان میں یہ چوتھا ہیڈنگ ہے، اللہ کی شان کریمی پر دھوکہ کھا جانا۔ وہ ہے مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ۔ اب آپ نے غور کیا کہ کہاں سے کہاں اترتے اترتے شیطان کس کس طریقے سے ورغلاتا۔ ظاہر بات ہے کہ مختلف لوگوں کے مختلف ذہن، مختلف سوچ، مختلف انداز، مختلف سطحیں ہیں، لیولز جو ہے، ہر ایک پر ایک وار نہیں وہ کرتا۔ اگر دعوت اللہ کے لیے، دعوت خیر کے لیے اصول یہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے بات کرو ان کی ذہنی سطح کے مطابق، تو ظاہر بات ہے کہ دعوت الی الباطل جو ہے، اور دعوت الی المعصیت، اور دعوت الی الضلالہ، اس کے لیے بھی تو ضروری ہے نا کہ ہر ایک کو اس کے مناسب جو ہے اس کو گمراہی جو ہے اس کے اندر مبتلا کرو۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے لطیف مزاج کے حامل، شاعرانہ مزاج کے حامل، ان کے لیے یہ دلیل بڑی قوی ہے۔ ارے دیکھیے کیسے ممکن ہے، یہ جذبات لطیفہ کا لفظ بنے استعمال کی، لطیف جذبات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کو، حالانکہ انسان اپنی اولاد کا خالق نہیں ہوتا، کوئی اپنے ہاتھوں اس کو، اپنی اولاد کو جہنم میں ڈالے گا، آگ میں ڈالے گا کوئی؟ کیسے ممکن؟ نہیں، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ تو صرف کچھ تمہیں بتانے کے لیے تاکہ ٹھیک ہو جاؤ، رویہ اپنا درست کر لو، یہ دھمکیاں ہیں، بس دھمکیاں دے دی گئی ہیں، حقیقتاً یہ ہونے والی بات نہیں۔ یہ بات تو میرے چونکہ ایک مرتبہ تجربے میں آئی تھی اسی ماڈل ٹاؤن میں، یہ اب سے کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک ماہانہ درس ہوا کرتا تھا، یہ ڈاکٹر ارشاد احمد خان، یہ جو انٹرنل سرکل ہے اس پر ان کی کوٹھی ہے، تو وہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی درس کے بعد، بڑے نستعلیق، بہت عمدہ لباس، بڑے ذہین فتین، چہکنے والی شخصیت، جو محفل کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں کہ بڑے سوشل قسم کے لوگ، ویسے بھی یعنی معلوم ہوتا تھا ادب سے، فلسفے سے لگاؤ ہے۔ انہوں نے یہ بات جس انداز میں مجھ سے کہی، وہ ابھی تک میرے دل پر تاثر ہے کہ اس قدر اس میں اپیل تھی کہ جی دیکھیے آخر یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات جو ہے آپ کیسے باور کر سکتے، اللہ جہنم میں ڈالتے گا؟ یہ تصور جو ہے، اور یہ ہمارے ہاں کے جو بلنگ قسم کے صوفی، ایک صوفیہ ہے وہ کہ جو صحیح فکر، صحیح ان کا جو ہے سارا انداز، ایک ملنگ ٹائپ پھرتے ہیں، اور شریعت سے جو اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں، لیکن بس یہ کہ ان کی نماز، ہم تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں، دل میں ذکر کرتے ہیں، لو لگائی ہوئی ہے، نماز کی کیا ضرورت؟ ان کے ہاں بھی یہ فکر بہت موجود ہے۔ اس کا بھی مجھے ایک تجربہ ہوا تھا، ایک صاحب ہوتے تھے اسی قسم کے بلنگ کرشن نگر میں، جبکہ میں پڑھ رہا تھا گورنمنٹ کالج میں، یہ میرے FSC کے دور پر۔ انہوں نے یہ کہا، لیکن ایک دفعہ جب میری گفتگو کہنے لگے، یہ بات ٹھیک ہے جو تم کہہ رہے ہو، اگر یہ صحیح ہو گیا تو پھر ہماری خیر نہیں، تو یہ بات تو ماننی پڑتی ہے، لیکن یہ کہ نہیں یہ ہونے والی بات نہیں۔ یہ ہے وہ انکار، نہ اللہ کا انکار، نہ آخرت کا انکار، سب کچھ ہے، لیکن نہیں جی، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا ودود ہے، رؤوف ہے۔ اس کو بھی اب نوٹ کر لیجئے، ہمارے ہاں چونکہ یہ ذرا لطیف سی بات ہے، بات جذباتی اعتبار سے اپیل کرنے والی ہے، تو ہمارے ہاں شاعری کا بھی یہ ایک بڑا، یعنی یوں سمجھیے کہ ایک عمدہ میدان ہے۔ حالانکہ اب میرے ذہن میں یقین کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ اشعار کس کے ہیں، ہو سکتا ہے علامہ اقبال کے ہوں، لیکن میں ان چیزوں میں کافی کنفیوز کر جاتا ہوں، لیکن کسی کے بھی ہو۔ اسیا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا،
ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ شعر بڑے اچھے، ایک دم وہ آدمی واہ واہ کہے گا، کیا کہنے، کیا عمدہ خیال باندھا ہے، کیا عمدہ بات کہی ہے، لیکن یہ سارا در حقیقت کہاں اس کی عزت پڑ رہی ہے؟ گویا کہ اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی شان غفاری کے حوالے سے ہم تو لگے رہے جی، ہم تو جہنم ہی میں کودنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن تیری رحمت کیسے گوارا کرتی؟ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر لیکن تیری رحمت نے گوارا۔ یہ وہ ہے ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں اور کس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے رب کریم کے بارے میں؟ وہ غفور ہے، وہ ودود ہے، وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، لیکن وہ ذو انتقام بھی ہے، شدید ذو انتقام، انتقام لینے والا، بدلہ دینے والا ہے۔ یہ بھی تو وہ عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ تم نے خون چوسا ہو لوگوں کا اور وہاں تم معاف ہو جاؤ، اسکاٹ فری چلے جاؤ، حساب نہ دینا پڑے۔ ظلم کیا ہو لوگوں پر، وہ تو ان کی نگاہوں کے سامنے تمہیں جوتے لگائے جائیں گے تاکہ ان کے بھی دل کو کوئی ٹھنڈک حاصل ہو۔ یہ سورہ مطففین میں مضمون آئے گا، حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، بدلہ مل گیا کہ نہیں مل گیا کفار کو؟ یہ آخری آیت ہے سورہ مطففین کی۔ اللہ کے عدل کا تقاضا یہ، وہ جہاں پر غفور ہے، رحیم ہے، وہاں اس کی شان ہو بھی، وہ عادل ہے، وہ منتقم ہے، انتقام دینے والا۔ یہ جو اسی لیے جو درمیانی شکل ہے بین الخوف والرجاء، امید بھی رہنی چاہیے اس کی غفاری کے حوالے سے، لیکن خوف رہنا چاہیے اس کی گرفت کے حوالے سے، اس کی پکڑ۔ ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید۔ اس کی دونوں شانیں موجود ہیں۔ تو اس کو نوٹ کیجئے، یہ ہے در حقیقت، اس میں بھی نوٹ کر لیں کہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں ایک ہی آیت آئی ہے بغیر کسی شوشے کے فرق کے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ دیکھنا لوگوں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، غین کے پیش کے ساتھ غرور اور غین کے زبر کے ساتھ غرور میں بڑا فرق ہو گیا۔ وہ مصدر ہے غرور، اور یہ جو ہے یہ فعول کے وزن پر، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ دھوکے باز۔ شکور کے وزن پر فعول، اس کے وزن پر یہ غرور، بہت بڑا دھوکے باز۔ دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے دنیا کی زندگی، اور تمہیں دھوکہ نہ دینے پائے، اللہ پر جری کر دے، اس کے حلم پر، اس کی مغفرت اور اس کی شان غفاری کے حوالے سے تمہیں جری کر دے کہ تم معصیت کرو اور اس کے احکام کو توڑو اور حرام خوریاں کرو اور ظلم کرو اور لوگوں کے خون چوسو، ان کے حقوق سلب کرو۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اور یہی مضمون آ چکا ہے سورہ حدید میں، نفاق کے جو درجے آئے ہیں درجہ بدرجہ۔ یقیناً تم ہمارے ساتھ تھے، اہل جنت کہیں گے اس وقت، بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور۔ میں حیران ہوا ہوں آج یہ دیکھ کر کہ جدید ہمارے مفسرین بشمول مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی دونوں، اس نقطے کی طرف ان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے دھوکے کو کسی اور انداز میں تعبیر کیا ہے، لیکن الحمدللہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی میں یہ بات، تم کہیں اللہ کی شان حلیمی کے حوالے سے جری نہ ہو جانا۔ اسی لیے مجھے آج ایسا اطمینان ہوا کہ میں مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تفہیم القرآن، چونکہ اس میں ایک تحریکی تصور ہے دین کا، حرکی تصور، تو وہ پڑھ لی چاہیے، لیکن بعض پہلو جو اس کے ڈیفیشنٹ ہیں ان کی تکمیل کے لیے یہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حواشی کو بھی لازماً ساتھ پڑھنا چاہیے۔ ایک تو یہ باطنی حقائق جو ہے جن کو ہم ایک لفظ تصوف کے حوالے سے عام طور پر جمع کر دیتے ہیں، لیکن وہ تو دین کے باطنی حقائق ہے، ایمان کی باطنی کیفیات ہے، ان کا بھی جو آپ کو معاملہ ملے گا وہاں وہ یہاں نہیں ملے گا۔ خارجی اس کی کیفیات
اسلام کا ایک خارجی تصور، ایک حرکی تصور، یہ یہاں ملے گا وہ وہاں نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کوئی تفسیر کامل نہیں ہو سکتی۔ قرآن کامل ہے، تفسیر کوئی کامل نہیں ہو سکتی۔ تفسیر تو در حقیقت ایک مفسر ہے جو دیکھ رہا ہے قرآن کو، اور اس میں اس کا اپنا ایک ذوق، اپنی ایک ترجیحات، اپنی سوچ جو ہے وہ لازماً اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ آبجیکٹیوٹی از امپاسبل، کچھ نہ کچھ سبجیکٹیوٹی داخل ہو جاتی ہے، آپ کے اپنے تصورات، آپ کا انداز۔ اور سادہ ترین مثال تو یہ کہ یہ میز ہے، ایک ہی شے ہے، ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نگاہ میں اس کی کوئی اور تصویر بن رہی ہے ان کے ریٹنا پر، وہ تو یہ سائڈ سامنے آ رہا ہے، اسی کا ادھر جو بیٹھے ہیں ان کے ریٹنا پر، ان کا وہ جو حساس پردہ ہے آنکھ کا، اس پر تصویر مختلف بن رہی ہے، سامنے والوں کا کچھ اور ہے، شے ایک ہی ہے۔ تو یہ تو اینگلز آف ویو ہے کہ جن سے انسان اس شے کو دیکھتا ہے، تو کچھ چیزیں زیادہ نمایاں ہو گئی، کچھ نظر نہیں آئیں گی۔ انہیں یہ سائڈ نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا، انہیں یہ نظر آ رہا ہے، یہ نظر نہیں آ رہا، سامنے والوں کو یہ نظر آ رہا ہے، کچھ تھوڑی تھوڑی جھلک جو ہے دونوں سائڈز کی بھی نظر آ جائے گی۔ شے ایک ہے لیکن اینگل آف ویو سے زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا۔ اس لیے اردو کی تفاسیر میں یہ تفہیم القرآن، لیکن اس کے ساتھ سادہ ترین حواشی ہے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کو ضرور جمع کریں۔ تو میں یہاں تو آج خاص طور پہ مجھے یہ ساری بات اس لیے اس زبان پر آ گئی کہ مجھے بڑا یعنی ایک ہوا احساس کہ عجیب بات ہے، یہ غرہ کے بعد با کا حرف آیا ہے، غرہ با۔ ایک ہے غرہ بغیر اس کے، ایک یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں دھوکہ دے دینا، وہاں تو کہیں علا ہوتا یا عن ہوتا، یہاں ہے تعدیہ جو ہوا ہے، اس کو جو متعدی بنایا گیا حرف با سے بنایا گیا، پراپوزیشن چینج ہوا، لہذا اس کے حوالے سے کوئی بحث نہیں کی، میں حیران ہوں نہیں۔ تو ما غرک بربک الکریم ولا یغرنکم باللہ الغرور وغرکم باللہ الغرور، یہ جو الفاظ ہیں با کے ساتھ کسی شے کے حوالے سے کوئی دھوکہ دینا۔ اور ان تینوں آیات میں یہ مضمون جو ہے، یہ ایک میں کسی درجے میں یعنی سمجھوں گا کہ اگر کسی کا ذہن ادھر نہیں گیا تو اس کے لیے کوئی جواز ہے۔ یہاں آ کر مضمون کھلا ما غرک بربک الکریم، وہاں صرف غرک باللہ آیا ہے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، دو مرتبہ سورہ لقمان اور سورہ فاطر میں، وغرکم باللہ الغرور، دھوکہ دیا تمہیں ساتھ اللہ کے دھوکے باز نے۔ لیکن یہاں اب اس کا بس ساتھ آ گیا، صفر ساتھ آ گئی، اللہ کی شان کریمی پر تمہیں دھوکہ دیا ہے، تمہیں جری کر دیا یہ کہہ کر کہ اللہ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ یہ ہے اصل میں یہ مضمون ہے اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تمہارا وہ رب کریم، اس کی جہاں ایک شان ہے کریمی، وہاں یہ تین شانیں بھی تو نوٹ کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، تخلیق فرمائی، تسویہ کیا، لوک پلک سنواری، وعدلک، اور تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، توازن پیدا ہے، لفظ عدل جان بوجھ کر لائے ہیں۔ باقی مقامات پر سورۃ الاعلیٰ میں ہم پڑھیں گے سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، اور وہ اہم ترین مقام ہے اس موضوع پر۔ لیکن یہاں نوٹ کیجئے اللہ کی یہ تین شانیں جمع کی گئی، الذی خلقک، تجھے بنایا، یہ گویا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کا سٹرکچر تیار ہو گیا، یہ ہے تخلیق۔ اور تسویہ کیا ہے؟ اب یہ آرکیٹیکچرل بیوٹی اور اس کے اندر جو ہے نوک پلک سنوارنا، درست کرنا، اس کے اوپر جو ہے رنگ و روغن، یہ اس کی تحسین اور تزیین۔ اور پھر ہے عدلک، یہ لفظ یہیں آیا ہے۔ اپنے اندر دیکھو کتنا اعتدال اللہ نے رکھا ہے، ہر شے کا حق معین کیا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی ہے۔ تمہارے اندر ایک جنسی تقاضا ہے تو تمہاری مخالف جنس پیدا کی ہے کہ جو اس تقاضے کو پورا کرتی ہے، اس میں جو تقاضا ہے اس کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے جو اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں۔ تمہارے پورے وجود کے اندر تمام باطنی ظاہری اعضاء کا تناسب، یہ سب کچھ جو ہے یہ عدل کے حوالے سے، تو گویا کہ اب آگے تمہارے اعمال کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، آگے کا وہاں ظلم ہو جائے گا۔
وہاں داد رسی نہیں ہوگی مظلوموں کی. الذی خلقک فسواک فعدلک. اور دوسری شان اس کی، بلکہ ابھی اس کی یہ چوتھی شان، فی ای صورت ما شاء رکبک. یہ ہے اللہ کی قدرت کاملہ. جس صورت میں اس نے تمہیں چاہا جوڑ دیا. یہ رکبہ یرکب ترکیباً، اجزاء سے کسی شے کو جوڑ کر بنا دینا. ترکیب، مرکب شے، ایک مفرد شے ہوتی ہے، ایک ہی شے، ایک مرکب ہے، اس کو آپ نے جوڑا ہے. تمہیں جس شکل میں چاہا جوڑ دیا. کسی کی آنکھ چھوٹی بنا دی، روتا پھرے کہتا پھرے کیوں بنا دیا مجھے، آنکھ چھوٹی ہے. کسی کو رنگ گورا دے دیا، کسی کو کالا دے دیا. کسی کو ناک جو ہے کوئی ایسی دے دی کہ جو بہت اچھی نہیں لگتی. لیکن جس شکل میں اس نے چاہا جوڑ دیا، جو رنگت چاہی بنائی، جو نقشہ چاہا بنا. یہ ہے اللہ کی وہ قدرت کاملہ کہ تم اس کے کنٹرول میں ہو. جب تمہاری یہ تخلیق جو ہے، اس کی ایک ایک شے اس کے اختیار میں، تمہارے چوائس پر تو ہے ہی نہیں. کتنے ہی لوگ چیختے ہوں گے اپنے دل کے اندر ہی اندر کہ ہمیں کیوں نہیں یورپ میں پیدا کیا، یہاں پیدا کر دیا. کوئی سوچتا ہوگا ہمیں یہ بلیک کانٹیننٹ میں پیدا کر دیا، افریقہ کے اندر. آخر ان میں کیا سرخاب کے پر تھے، انہیں وہاں پیدا کر دیا، ہمیں یہاں پیدا کر دیا. کیا وہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اس کا تصور کرو، گویا کہ قدرت اور ادھر عدل، یہ دو چیزیں ہیں جن کو آپ جمع کریں گے تو وہ آخرت ہے. قدرت کے حوالے سے وہ جو تمہارے دل میں خیال آ سکتا ہے کیسے ممکن ہوگا، اس کا ازالہ ہو جائے گا. اور عدل، وہ عادل ہے. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. وہ قادر ہے اور عادل ہے. یہ قادر و عادل میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوبصورت ترکیب ہے. ان دو آیتوں کا جو مفہوم ہے، جو خلاصہ ہے، لب لباب جو ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک، یہ ہے عادل ہونا اللہ. فی ای صورت ما شاء رکبک، یہ قادر ہونا. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. ان دونوں حوالوں سے جو کچھ اور ذہن میں آ سکتی تھی بات، اس کی نفی. اصل شے اب آگے آ رہی ہے. کلا بل تکذبون بالدین. یہ کلا کیوں کہا ہے اور بل کیوں کہا ہے؟ یہ چونکہ سٹل انداز ہے، ظاہری انداز نہیں ہے آخرت کے انکار کا. حقیقت یہ ہے نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم جزا و سزا کا انکار کر رہے. یہ تم اللہ کی مدح نہیں کر رہے. یہ تو اللہ کی مدح، اس کی شان غفاری، اس کی شان رحیمی، بہت ہی عمدہ الفاظ، بڑا مضمون پیارا، بہت ہی اس کو آپ اشعار میں باندھ لیجئے. لیکن یہ حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ملبہ ہے اوپر کا. اصل شے یہ ہے کہ بل کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کو جھٹلا رہے. تکذبون کا لفظ آیا اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تکذیب تو وہ ہے نہیں کوئی زندگی نہیں ہے. ما ہی الا حیاتنا الدنیا ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. کیسے ممکن ہے؟ ناممکن ہے. ایسے خیال کیسے ممکن ہے؟ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اذا مزقتم کل ممزق اذا کنا عظاما نخرا، جبکہ گلی سڑی ہڈیاں رہ جائیں، کچھ بھی نہیں ہو. یہ تو ہو گیا چٹا انکار. یہ جو شکلیں ہیں یہ در حقیقت اقرار کے ساتھ انکار ہے. لہذا کہا جا رہا کلا بل تکذبون بالدین، تم جھٹلا رہے ہو جزا و سزا. چاہے تم مان رہے ہو لیکن حقیقت میں یہ تقسیم ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تم پر ہیں نگران. حفاظت کے ساتھ علی جب آیا ہے تو علیکم لحافظین، یقیناً ہے نگران. جس کو کہ سورہ نساء میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کان اللہ علیکم رقیبا، اللہ تم پر رقیب ہے، نگران ہے. اللہ کی طرف سے اس کے یہ فرشتے جو ہے کرامن کاتبین، بہت باعزت. اب حضرت جبرائیل کی شان تو پچھلی صورت میں آ چکی، وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں. انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. یہاں پر اب وہ جمع کرامن کاتبین. ویسے تو سارے ہی فرشتے جو ہیں وہ بہت باعزت ہے. ہم نے تمہارے اوپر لگا رکھے ہیں، ہمارے انفارمرز ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں. کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، باعزت ہستیاں جو لکھ رہی ہیں تمہارے تمام افعال کو.
یعلمون ما تفعلون، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں، ان کے نگاہوں سے تمہاری کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، کوئی حرکت جو ہے پوشیدہ نہیں، وہ غیر مرئی ہستیاں ہیں، تم نہیں دیکھتے وہ تمہیں دیکھ رہے ہو۔ کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین۔ اب اس میں ایک خاص کیفیت پیدا کی گئی ہے، ایک طرح کا طنز ہے اس میں۔ تم انکار کر رہے ہو، فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے، تمہیں نظر نہیں آ رہے۔ یہ ایسے ہی جیسا کوئی شخص نہایت ڈٹائی کے اندر جو ہے وہ بڑکے مار رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص دیکھ رہا ہو کہ پیچھے پستول لیے ایک شخص کھڑا ہوا ہے اس کے، اب اس کے سامنے اسے معلوم نہیں ہے پستول لیے کھڑا ہوا ہے، یہ بڑکے مار رہا ہے، اور حقیقت یہ کہ موت جو ہے اس کے اتنی قریب آ چکی۔ تو وہ انداز، کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ تم انکار کر رہے ہو، اور انکار بھی صاف نہیں کر رہے، بڑا ہی چھپا ہوا انکار، اور تم پر نگران ہیں فرشتے باعزت ہستیاں جو لکھنے والی ہیں، جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان الابرار لفی نعیم۔ یہاں سے اب نوٹ کیجئے، سورہ تکویر ختم ہو گئی تھی ما احضرت پر، اس کے بعد دوسری شے آئی تھی، انکار وحی کا یا وحی کو مشتبہ بنا دینا، لیکن یہاں وہ مضمون اب آگے چل رہا ہے، وعلمت نفس ما احضرت، اور یہاں علمت نفس ما قدمت واخرت، اس سے آگے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہر جان جو ہے دیکھ لے گی، اس کے علم میں آ جائے گا کیا اس نے حاضر کیا، کیا عمل کیے، کیا آگے کیا، کیا پیچھے کیا، کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ان الابرار لفی نعیم۔ ابرار نیکوکار یقیناً نعمتوں میں ہوں گے۔ ابرار کے لفظ پر بھی چونکہ آج فقہ اللغہ کا میں نے حوالہ دیا تھا تو لفظ سمجھ لیجئے، بارارا، بر اور بر اسی سے بنے۔ اس کا اصل مادہ جو ہے مفہوم کیا ہے؟ دل کو تسکین پہنچے کسی شے سے، دل اڑا اڑا سا ہو، وہ خوف کی کیفیت ہو، وہ ایک دوسری کیفیت ہے، اور اس کے برعکس دل جمع ہوا ہے، ٹھکا ہوا ہے، جس کو کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، سورۃ الفجر۔ تو سمندر میں جب آدمی ہوتا ہے، بر و بحر، سمندر میں جب ہوتا ہے تو ہچکولے ہیں، ایک اندیشہ، ایک سب کانشیس مائنڈ میں خوف سا رہتا ہے، ایک لہر آ گئی ہو، ہچکولا آ گئی، جیسے ہی خشکی پر قدم رکھتا ہے آدمی ایک دم سکون سا محسوس کرتا ہو۔ اس سے یہ بر کی کیفیت جو ہے اس کو سمجھ لیجیے۔ اسی طرح نیکی جو ہے وہ بھی در حقیقت انسان کے اندر تسکین بخش، فرحت دینے والی شے۔ اذا سرت کا حسنتوں کا وساعت کا سیئتوں کا فانت مومن، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تمہیں کوئی نیک کام کر کے خوشی ہو، مسرت ہو، انبساط ہو، خوشی محسوس ہو اندر، اور کوئی بری حرکت سرزد ہو جائے کہ تمہیں رنج ہو، صدمہ ہو، ملال ہو، یہ کیوں ہو گیا، تو تم مومن ہو، پھر یہ ایمان کی علامت ہے۔ تو نیکی در حقیقت انسان کے لیے، میں نے وہ انگریزی نظم کا بھی بارہا حوالہ دیا، چیریٹی کے نام سے ایک نظم تھی میٹرک کے ہمارے نصاب میں، charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of men like flowers۔ انسانوں کے قدموں میں یہ پھول پڑے ہوئے ہیں، پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن، جو چاہے ان پھولوں سے اپنا دامن بھر لے۔ تو یہ تو are scattered over the feet of men like flowers، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ چیریٹیز، نیکیاں، خیر، کسی بھوکے کو کھانا کھلایا، کسی بیمار کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کے دلجوئی کی، عیادت کی، کسی کے لیے کوئی اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کا اہتمام کی، چیریٹیز ہی تو ہیں۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک صدقۃ، اگر تم اپنے بھائی سے ملاقات کے وقت متبسم چہرے سے ملو تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی چیریٹی ہے۔ اس لیے کہ تم عبوساً قمطریرہ ہو کر ملو گے، اس کا بھی دل بجھ جائے گا غریب کا کہ پتہ نہیں اس کو میرا آنا ہی برا لگا اس وقت۔ آپ گئے تھے بڑی اچھی توقعات لے کر دوست سے ملنے جا رہے، وہ عموساً قمطریرہ بنا بیٹھا ہوا ہے،
تو آپ بھی پچھتائیں گے خام خواہ میں کاहे کو آیا. لیکن اگر وہ خندہ پیشانی جسے آپ کہتے ہیں خندہ پیشانی سے ملا ہے آپ کو بھی ایک راحت محسوس ہو. تو تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ، تمہارا تبسم ہو کر متبسم ہو کر ملنا اپنے بھائی سے، یہ بھی صدقہ ہے، نیکی ہے. تو وہ چیریٹیز جو ہیں وہ بر، وہ اطمینان بخش، سکون بخش، فرحت بخش، دل کے زخموں کے اوپر جیسے کہ پھاہا رکھ دیا جائے. نیکی کا در حقیقت عمل انسان کے جو وہ زخمی روح ہے، زخمی دل ہے، اس کے اوپر سکون بخش پھاہے کی حیثیت رکھتا، وہ ہے ابرار. یہ بر کی جمع ابرار ہے. بر نیکی اور بر سمندر کے مقابلے میں بحر و بر. اب ان میں وہ دیکھیے کیا چیز قدر مشترک ہے. ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیکوکار نعمتوں میں ہوگی. اور شاید میں نے پچھلے ہی درس میں یہ آپ کو نوٹ کرایا تھا، حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ، ان جنتی معی، میری جنت میرے ساتھ ہے، میرے اندر موجود ہے. یہ سکون، یہ اطمینان، یہ فرحت، یہ انبساط، یہی تو اصل جنت ہے. وہ جنت میری جو ہے میرے اندر موجود ہے، میرے ساتھ ہے. ان جنتی معی. لیکن یہ کہ اسی کا ظہور ہوگا آخرت، وہ نعمتوں کی شکل اختیار کرے، گل و گلزار. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اب یہ فقہ اللغہ میں فجار کو بھی سمجھیے. فاجر کون ہے؟ جمع ہے فاجر کی. فاجر کون ہے؟ فجر کے معنی کیا آئے تھے؟ اذا البحار فجرت، پھٹ پڑنا. فجر کیا ہے؟ جب ذات کا تاریکی کا پردہ پھٹا، سپیدہ سحر نمودار ہوا، یہ فجر ہے. تو یہ فاجر کس بارے میں کہا جاتا ہے؟ گناہ گار کو، عاصی کو. پھٹتا ہے وہ اندر سے، اس کا جو نفس امارہ ہے وہ سیلف کمپوز نہیں رہتا، اس کا اپنے وجود کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، اس کی نفسانی خواہشات پھاڑ دیتی ہے اس کو. یہ فجر ہے در حقیقت. اسی لیے حدیث میں الفاظ آئے ہیں اذا خاصم فجرا. منافق کی ایک علامت یہ ہے کہ جب بھی کہیں کوئی جھگڑا ہو جائے پھٹ پڑے، ایک دم آتش فشاں کی طرح، جو منہ میں آئے بک دے، اور وہ اپنے اوپر کوئی کنٹرول اس کا جو ہے فائن نہ رہے. ایک ہے سیلف کمپوزڈ اور سیلف پوزیسڈ. آج کچھ چیزیں بڑی پرانی مجھے یاد آ رہی ہے. الفا کی نوٹ بکس ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے گورنمنٹ کالج میں، خاص طور پر بڑی پیاری نوٹ بکس ہوتی تھی اور بڑے اچھے کوٹیبل کوٹس لکھے ہوتے تھے. تو مجھے اب بھی یاد ہے کہ اہرام مصر کی ایک تصویر تھی ایک کور پر، اور اس کے جو الفاظ سب تک یاد ہیں. اہرام مصر: calm and self-possessed, still and resolute. The pyramids echo unto eternity, the defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. اہرام کیوں بنے ہیں؟ یہ جو اتنے سکون کے ساتھ کھڑی ہیں، اتنی اونچی اونچی عمارتیں، معلوم ہوتا سیلف پوزیسڈ، شیکی نہیں ہے، سیلف پوزیسڈ، کام، اسٹل اینڈ ریزولوٹ. یہ در حقیقت انسان کی اس خواہش کا مظہر ہے. ایکو انٹو ایٹرنیٹی، یہ ہمیشہ کے لیے انسان کی اس خواہش کی ایکو ہے، اس کی صدائے بازگشت ہے. کیا خواہش؟ کہ میں ہمیشہ رہوں، میرا نام ہمیشہ رہے، میں وقت کے اوپر فتح پالوں، ایسا نہ ہو کہ نسیم منسیہ ہو جاؤ. The defiant cry of man's will to survive and conquer the storms of time. میں نہیں ہوں گا، یہ احرام میرا یہ علامت رہے گی کہ فلاں بادشاہ با قوت والا اور بڑا دبدبے والا تھا جس نے یہ احرام میں رہا. تو یہ ہے سیلف پوزیشن، ضبط نفس. ضبط نفس جب نہیں رہا پھٹ پڑے. یہی تو ہے فجر. گناہ، نفس کا ریلا اندر سے اٹھا اور آپ پھٹ پڑے. آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکے، دبا نہیں سکے، اپنے جذبات کو، خواہشات کو دبا نہیں سکے. وہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النازعات میں، اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ، جو اپنی خواہش نفس کو روک سکے اور اپنے نفس کو خواہش سے منع کر سکے، باز رکھ سکے. فإن الجنة هي المأوى، اس کے لیے جنت ٹھکانہ. یہاں فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. یہ آپے سے باہر ہو جانے والے، پھٹ پڑنے والے، خواہشات نفس کا گندا مواد نکال دینے والے، اور اپنے اندر ہی سے نکلتا ہے وہ جنا ہونا کردار.
یصلونہا یوم الدین، وہ جہنمی ہوں گے اور اس میں داخل ہوں گے اس یوم الدین کو، جزا و سزا کا دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، اور پھر وہ اس سے غائب ہونے والے نہیں ہوں گے۔ کہیں کہا گیا مخرجین، وہ وہاں سے پھر نکل نہیں جائیں گے، نکالے نہیں جائیں گی، نکلنے کا کوئی سوال نہیں۔ وما ہم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین، اور تم نے کیا سمجھا، کیا ہے وہ قیامت کا دن، کیا ہے وہ جزا و سزا کا دن، کیا ہے وہ بدلے کا دن۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر سوچو تم نے کیا سمجھا، اس کی حقیقت تم پر منکشف ہوئی یا نہیں؟ محض زبان سے اقرار کر لیا ہے، تم نے سمجھا بھی ہے وہ دین کا، وہ دن جو ہے، دین کا دن، یوم الدین، جزا و سزا کا، بدلے کا دن کیا ہے؟ اب ذرا نوٹ کیجئے، اس طرح 2 مرتبہ جھنجھوڑ کر سوال کر کے، وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین، اس کی حقیقت کون سی واضح کی؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اس دن کی یوں تو بہت سی تعبیریں ہوئی ہیں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، لیکن یہاں کون سی حقیقت کو لائے؟ جس دن کوئی جان اختیار نہیں رکھے گی کسی جان کے لیے۔ تملکو، ملک یملکو، کسی شے کا مالک ہونا، مختار ہونا، اختیار ہاتھ میں ہونا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا، شیئا میں نفی ہے، کیٹیگوریکل نفی ہے، کچھ بھی اختیار حاصل نہیں ہوگا کسی کو کسی کے بارے۔ یہ کس شے کی نفی ہوئی نوٹ کیا آپ نے؟ شفاعت باطلہ کی نفی۔ اب وہ میں نے جو 3 ہیڈنگ بنائے تھے وہ نوٹ کیا آپ نے؟ سب سے پہلے قیامت کا انکار چٹا، چاہے وہ ویسے انکار محض ہے، چاہے یہ کہ ناممکن بتایا جا رہا ہے۔ نمبر 2، ہاں ہے تو صحیح بات، تو کچھ عقل میں تو آتی ہے لیکن دل ٹھکتا نہیں۔ تیسری ہیڈنگ، ماننا لیکن نہ ماننے کی طرف۔ اب اس کے اندر جو شکلیں آئی تھی اس میں سب سے زیادہ نمایاں شفاعت باطلہ، اور سب سے زیادہ سٹل اور خفی وہ ہے ما غرک بربک الکریم۔ وہاں سے شروع کیا اس صورت کو، اس پر ختم کیا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کے کسی جان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا کسی بھی جان کے لیے کچھ بھی۔ والامر یومئذ للہ، اور اختیار، فیصلہ، امر کل کا کل اس روز اللہ کا ہوگا، اس کے ہاتھ میں ہوگا، فیصلہ وہ کرے گا، اختیار اس کا ہوگا، وہ اس کے اختیار کو چیلنج کرنے والا نہیں۔ وہ ابو جہل کو بخش دے کوئی اسے روک نہیں سکتا، وہ بڑے سے بڑے نیکوکار کو جہنم میں جھونک دے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، امر ہے اس کا۔ فَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ اسی کو کہیں کہا گیا ہے کہ کہا جائے گا اس دن، لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، کس کے لیے ہے آج اختیار اور بادشاہی؟ اللہ کے لیے، اللہ کی ہے جو واحد ہے، الواحد، تنہا، اکیلا، قہار، چھایا ہوا ہے، بس طولی ہے، مسلط ہے، اس کے قبضہ قدرت سے کوئی باہر نہیں۔ تو یہ پورا جو میں نے اسپیکٹرم آج گنا تھا اس میں درمیان میں اور چیزیں بھی آئی، لیکن یہ کہ سب سے اوپر اقرار کے پردے میں انکار میں، ان میں سب سے اوپر، سب سے نمایاں شفاعت باطلہ، سب سے نیچے، سب سے زیادہ خفی وہ ہے ما غرک بربک الکریم۔ اس سے صورت کو شروع کیا، اس پر ختم کیا۔ اس کے ضمن میں بس وہ واقعہ بھی آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر کی خواتین کو لے کر بیٹھے
اور ایک ایک کا نام لے کر پکار کر کہا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا۔ وہ اس آیت کا سمجھیے کہ صحیح اس کی تعبیر، اے فاطمہ محمد کی لخت جگر، خود بچاؤ اپنے آپ کو آگ سے، نکالو اپنے آپ کو آگ سے، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم سے۔ تمہارا اپنا عمل ہوگا، تمہارا اپنا ایمان، تمہارا اپنا عمل۔ فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اس لیے کہ مجھے تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں یا اللہ کے مقابلے میں اللہ کی پکڑ سے بچانے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ، یا صفیۃ امت رسول اللہ، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھپھی، انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، بچاؤ نکالو اپنے آپ کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لک من اللہ شیئا، اس لیے کہ مجھے اللہ سے اللہ کی پکڑ کے مقابلے میں تمہارے بارے میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں لے اور ہمیں اب وہ چیزیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے کہ ہم اس کی رحمت کے امیدوار بن سکیں، اور ان چیزوں کو ترک کرنے کی ہمت عطا فرمائے کہ جو ہمیں اس کی رحمت سے دور کرنے والی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر